بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال رمضان شریف میں جو اتوار آتا ہے پہلا، اس میں تقریباً یہی باتیں کہتا ہوں یاد دہانے کے لیے۔ قرآن شریف میں ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ریمائنڈر دیتے جاؤ۔ ریمائنڈر یا یاد دہانی ایمان لانے والوں کے لیے نفع بخش ہو، تو اس لیے جو بھی خاص موقعوں سے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں وہ ان موقعوں پر ہر سال ریپیٹ ہوتی ہیں۔ رمضان کے روزے ہماری جو 4 بنیادی عبادتیں، عملی عبادتیں کلمے کے بعد، وہ ایمان ہے۔ جو 4 دین کی بنیادیں ہیں اس میں یہ روزے بھی ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ بنیادیں ہیں، دین کی بنیادیں، جن کے اوپر اصل دین کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اب قرآن شریف کے اندر ان کا ایک جامع اور بہت وسیع مفہوم بھی ہے، ان چاروں کا بہت وسترت ایک ارتھ ہے، اور قرآن میں ہی یہ ان معنوں میں بھی استعمال ہوئے یہ چاروں الفاظ، جنہیں ہم اپنے یہاں عام طور سے ہماری پوری بھیڑ، ہماری بہت بڑی تعداد جس سیمت اور محدود معنوں کے اندر اس کا استعمال کرتی، اس معنوں میں بھی، ان دونوں میں بڑی تعداد تو وہ ہے ہمارے یہاں جو اس کے وسیع معنی ہیں، جو وسترت اس کا ارتھ ہے، بہت بڑی تعداد تو اس سے واقف نہیں ہے، اسے سمجھتے ہی نہیں۔ اور وہ لوگ بھی ہیں کچھ جو صرف انہی کو لیتے ہیں اور انہیں بالکل فضول کہتے ہیں، جنہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہماری عام زبان میں کہا جاتا ہے، انہیں بالکل فضول کہتے ہیں۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں۔ میں پہلے آپ کو اس میں مختصر مثالیں دے دوں ان سب کی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ دیکھیے، نماز کے لیے ایک آیت یہ جس میں صلاۃ لفظ آیا، سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی آنے والی نسل کو اس ویلی، اس وادی، اس گھاٹی کے اندر ٹھہرا دیا جہاں کچھ بھی نہیں اگتا، واد غیر ذی زرع، کوئی کھیتی نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کسی طرح کے پیڑ نہیں، دور تک ریگستان۔ ایک ایسی گھاٹی، ایک ایسی ویلی کے اندر میں نے اپنی آئندہ نسل کا مسکن بنا دیا، اسے ٹھہرا دیا یہاں پر۔ عند بیتک المحرم، آپ کے قابل احترام گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ یہ صلاۃ قائم کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ آئے جہاں آج مکہ ہے، اور جہاں اس وقت تک دور دور تک کسی آبادی کا نشان نہیں تھا اور ریگستان تھا، اور وہاں چھوڑ کر اللہ کے حکم پر چل دیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں قرآن شریف میں کہ اے ہمارے رب، میں وہاں پر چھوڑ آیا، اب میں نے اپنی نسل کو وہاں بسایا جہاں کچھ نہیں ہے کھانے کو۔ پھر وہاں ہو گئی تھی بستی، ایک زمزم کا پانی کا ایک سروت، ایک سورس پیدا ہو گیا تھا، لیکن وادی غیر ذی زرع وہ پھر بھی تھی کہ وہاں دور دور تک کچھ اگتا نہیں تھا، زندگی گزارنے کے سامان نہیں تھے آسانی سے۔ تو تیرے محترم گھر کے پاس میں نے وہاں بسا دیا اپنی آنے والی نسل کو، کس لیے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں۔ اب اگر صلاۃ قائم کرنا یہی ہے جو 5 وقت کی نماز آپ کی،
یا زیادہ سے زیادہ کہیں جماعت سے نماز، یہ ہے صلاۃ قائم کرنا. خالی اپنی نماز نہیں، بلکہ جب تک قیام صلاۃ تو وہ ہے کہ مسجد میں 5 وقت کی ہو. تو اگر صلاۃ کا قیام یہ ہے تو یہ تو کہیں بھی ہو سکتا تھا، یہ عراق میں بھی ہو سکتا تھا، یہ اور ان علاقوں میں، ان خطوں میں بھی ہو سکتا تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رہتے اور ان کا آئندہ آنے والی نسل رہتی. آپ کو صلاۃ قائم کرنی ہے تو اپنی نسلوں کو وہاں ٹھہرائیں گے جا کر، اس کے لیے وہاں بسانا ضروری ہے کیا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ اس لیے وہاں پر ٹھہرا دیا ہے تاکہ یہ لوگ صلاۃ قائم کریں. اب اسے غور کریں کہ یہ صرف 5 وقت کی نماز نہیں ہے. اگر یہ صرف 5 وقت کی نماز ہوتی تو اس کے لیے اتنی دور اپنے وطن سے لے جا کر ان کو چھوڑ کر آنے کی ضرورت نہیں تھی. جہاں رہتے وہیں صلاۃ قائم کر لیتے، اللہ کے حکم سے زیادہ سے زیادہ منہ ادھر کر لیتے، اللہ کے حکم سے وہاں جا کے تعمیر کراتے. اس کے لیے اہلیہ کو لے جانے کی، زوجہ کو لے جانے کی ضرورت نہیں، بیوی کو اور بچے کو، وہاں پر پیدا ہوئے نوزائیدہ بچے کو وہاں چھوڑ کر آنے کی ضرورت نہیں. اور جہاں پہ رہتے وہاں سے ادھر منہ کر لیتے اور اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا کہ سب لوگ ادھر ہی منہ کیا کریں. تو صلاۃ تو آپ سب کو وہاں پر قائم کرنے کا حکم ہے نا جہاں آپ رہتے ہیں. جہاں وہ رہتے تھے وہیں سے وہ صلاۃ قائم کر لیتے ہیں ہمارے رب، تاکہ یہ لوگ صلاۃ قائم کریں. اس لیے وہاں لے جا کر ٹھہرایا ہے جہاں کچھ نہیں اگتا، جہاں زندگی کا سامان نہیں ہے. یہ صلاۃ پورا ایک نظام ہے، اس نظام کا ایک مرکز اور ایک سینٹر ہے. وہ مکہ جس کے اندر کعبہ ہے وہ اس کا سینٹر ہے، وہ اس نظام کا، اس ویوستھا کا، اور اس کو بسانا ضروری ہے. سینٹر قائم، سینٹر ویران نہیں ہوگا. سینٹر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اب ان کے عراق کی جو اس وقت حکومت ہے، اس کے جو ریبلز ہیں، ہم باغی کہلاتے ہیں وہ لوگ، ہم اس سے یہاں اس بحث میں نہیں پڑھ رہے حق پر کون ہے، حکومت والے یا وہ لوگ جو حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں. بہرحال جو حکومت پاور میں ہوتی ہے اس کے خلاف جو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ ریبلز کہلاتے ہیں، باغی. تب انہوں نے عراق کے بڑے حصے پہ قبضہ کر لیا، لیکن ابھی عراق ان کا نہیں مانا جا رہا. وہ تو بغداد، جس دن بغداد پہ جس کا قبضہ ہے عراق، اس کا کیپٹل. سارے افغانستان میں جب طالبان آ گئے تھے، پرانی بات ہے، اور ابھی کابل جو ہے وہ فتح نہیں ہوا تھا، یہ کابل نہیں گرا تھا. اس وقت تک 3/4 سے زیادہ افغانستان ان کے پاس ہے، لیکن اب کابل چونکہ ان کے پاس نہیں آیا تھا، تو جب کابل آ گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ تب افغانستان فتح ہو گیا، یہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہو گئی. کیپٹل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہ مرکز ساری دنیا کے انسانوں کا مرکز، وہاں بستی ضروری، وہاں پر آبادی ضروری. اس نظام کا اور اس سسٹم کا مرکز یہ اسلام پورا ایک نظام ہے، اور اس کا صلاۃ اس نظام کا ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے. ایک ویوستھا ہے پوری، اس پوری ویوستھا کو صلاۃ کہا گیا ہے تاکہ اس نظام کا قیام ہو جائے اس مرکز کی طرف، مرکز سے، اس سینٹر سے. اس لیے وہاں لے جا کر ٹھہرایا ہے. یہ خالی 5 وقت کی نماز نہیں ہے. اور جیسے میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ بہت سے لوگ ہمارے یہاں ایسے ہیں، بہت سے یعنی تعداد میں کم ہے، بہت پرسنٹیج میں بہت کم ہے، ایک اچھی خاصی تعداد ہو گئی ہے، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 وقت کی نماز فضول ہے. اصل میں تو اس سسٹم کو ہی صلاۃ کہا گیا تھا، اور نمازیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ ان کے یہ جو فرقہ اہل قرآن کہلاتا ہے یہاں ہندوستان میں، یہ اصل میں اس کی، اب ویسے تو بنیادیں ہر دور کے اندر رہی ہیں، تھوڑی بہت تھوڑی سی تعداد ہندوستان، پاکستان.
اس کی یہ جو ابھی ماڈرن جنہیں اہل قرآن کہنے لگے، یہ بھی ہندوستان سے شروع ہوئے تھے. یہ فکر جو تھی، یہ انداز کبھی کبھی آتا رہا ہے پہلے بھی. یہ نمازیں نہیں پڑھتے، کہتے ہیں نماز قرآن نے جسے صلاۃ کہا ہے وہ یہ نماز ہے ہی نہیں، ہم تو صرف قرآن کی مانتے ہیں، باقی سب جتنی چیزیں ہیں باقی سب جھوٹی. ان کے جو بانی تھے یہاں پر مولوی عبداللہ چکڑالوی، جو فاؤنڈر تھے، وہ 5 وقت کی نماز مانتے تھے. ان کے فاؤنڈر اہل قرآن گروپ کے 5 وقت کی نماز کو وہ مانتے تھے. اس کے بعد آنے والے، لیکن جب یہ ڈائیورژن ہوتا ہے، کوئی ڈائیورژن یہ ہوا کہ قرآن کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ دھوکہ ہے اور فراڈ ہے، اور جتنا دین ہے وہ صرف قرآن کے اندر ہے، اس کے باہر کہیں نہیں. تو جب ایک ڈائیورژن ہوتا ہے تو پھر بعد کے آنے والے اس کو اور دور تک لے جاتے ہیں، وہ وہاں رکتا نہیں ہے. انہوں نے یہاں حدیث کا یا اور دوسری جتنی سورسز ہیں ان کا انکار کیا، اور کہا ہر طرح کی باتیں مکمل سب قرآن کے اندر آ گئی ہیں. تو ان کے جو فالوورز تھے انہوں نے 5 کی 3 وقت کر دی نماز. ان کا ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن میں ہمیں 3 وقت کی نماز ملتی ہے، 5 وقت کی نہیں ملتی، تو اس لیے نمازیں 3 وقت کی ہیں. انہی کے فالوورز نے اور آگے آنے والے انہوں نے کہا نماز 2 وقت کی مل رہی، 3 وقت کی تو مل نہیں رہی قرآن میں. قرآن 2 وقت کی نماز کی بات کرتا ہے. اور انہی کے فالوورز میں پھر وہ لوگ ہیں اسی فرقے، اسی گروپ کے اندر، اہل قرآن کے اندر، جو کہتے ہیں 1 وقت کی بھی نماز نہیں ہے. جسے یہ لوگ نماز کہتے ہیں مسلمان، قرآن کی صلاۃ وہ نہیں ہے، وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے. وہ تو پورے سسٹم نظام کو آ گیا، اس نماز کو تھوڑی کہا تھا 1 وقت کی بھی نہیں ہے. اب قرآن سے ہی ایک ہی بہت چھوٹا سا گروپ، جن کی تعداد 0.1% بھی نہیں ہے، اتنے تھوڑے سے لوگ جو کہتے ہیں ہر ساری چیزیں قرآن کے اندر ہیں، قرآن سے ہمیں ساری ہدایت مل جاتی ہے، ان میں سے کوئی 5 وقت کی نماز کر رہا ہے، کوئی 3 وقت کی، کوئی 2 وقت کی، کوئی 1 وقت کی بھی نہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ سب قرآن سے مل رہا ہے ہمیں. تو پھر قرآن تو مذاق ہو گیا. قرآن میں تو تضاد اور ٹکراؤ، قرآن میں کوئی بات پھر اس کا مطلب واضح ہی نہیں ہوئی. قرآن سے ہی ڈیڈیوس 5 وقت کی کر رہے ہیں، 3 وقت کی کر رہے ہیں، 2 وقت کی کر رہے ہیں، 1 وقت کی بھی نہیں ہے. تھوڑے سے لوگوں کے اندر اگر اتنا اختلاف ہوا تو قرآن سے کدھر ہے؟ قرآن میں اس کا مطلب کوئی بات صاف واضح ہے ہی نہیں. یہ تو پھر قرآن میں بڑا ٹکراؤ ہو گیا. بات نہیں، فرقہ، اس فرقے کا باطل ہونا تو یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے. اگر قرآن سے کوئی چیز واضح اور صاف نکل آ رہی تھی تو وہ پھر سارے لوگ اسی کو مانتے ہوتے، انہی کے اندر آپس میں اختلاف نہیں ہوتا. بہرحال دیکھیے یہ سورہ نساء کی آیت ہے. اس سے پہلے یہ آیت نمبر 103، اس سے پہلے آیت نمبر 101 اور 102 کے اندر جو تذکرہ ہے وہ یہ کہ جب لڑائی والے جہاد کا موقع ہو، سشستر سنگھرش کا، جب وہ موقع آ جائے تو بڑے ہوشیار رہنا کہ صلاۃ کے وقت وہاں پر جب وقت آئے تو دشمن گھات میں ہے، تو اس وقت صلاۃ ایسے نہیں ہوگی. اور پھر آیت نمبر 102 میں یہ بتایا کہ کیسے ہوگی، کہ وہاں پر یہ کہا گیا کہ قصر کر لینا. پھر جب خوف، صلاۃ الخوف کا موقع ہو، جب صلاۃ تمہیں ایسے ماحول کے اندر ادا کرنی ہو جس میں خوف ہو دشمنوں کا، تو قصر کر لینا، کم کر لینا. اور پھر میدان جنگ کے لیے بتایا کہ وہاں پر ایسے ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہارے پیچھے آدھے لوگ کھڑے ہو جائیں اور آدھے پیچھے پہرا دیں. یہ جو پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، صلاۃ کے لیے کھڑے ہوں گے، آدھے یہ بھی ہتھیار لیے رکھیں، غافل نہیں ہو، اور 1 رکعت تمہارے پیچھے ادا کریں، 1 سجدے تک اپنی صلاۃ کریں، اور پھر 1 سجدہ کر کے وہ پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں. وہ لوگ جو پہرا دے رہے تھے اب وہ آ جائیں، اگلی رکعت وہ پوری کریں. ایسے ہوگی میدان جنگ کے اندر صلاۃ، مستقل نہیں،
میدان جنگ میں جس وقت حملے کا خوف ہے. دیکھیے ایک بات درمیان میں اور آ گئی, وہاں پر بھی معاف نہیں ہے. کیا معاف نہیں ہے؟ نماز تو معاف نہیں ہے, ڈیلے بھی معاف نہیں ہے, وہ جسے آپ قضا کہتے ہیں. یہ ایکسٹریم سرکمسٹانسز ہیں. جان کا خوف, شریعت کے اندر کوئی بھی چیز اگر جان کا خوف ہو تو واجب نہیں رہتی. اس کا گناہ نہیں ہوتا کسی بڑے سے بڑے گناہ کے عمل کو اگر مریض مجبوری میں کیا جائے کہ یہاں جان کا خوف تھا, اور وہاں پر جان کا خوف ہے, وہاں نماز پڑھنی ہے میدان جنگ میں, اسی وقت پڑھنی ہے. بات خالی اتنی نہیں کہ پڑھنی ہے, اسی وقت پڑھنی ہے. اب 2 رکعتوں کی ایک ہو گئی, ایک بھی ایسے ہو گئی کہ آدھے لوگ جو ہے وہ ایک سجدے تک 1 رکعت پڑھ رہے ہیں اور باقی آدھے لوگ جو ہے اسے پوری کر رہے ہیں, ہتھیار لے کر درمیان میں بڑے الرٹ ہو کر, لیکن قضا نہیں ہوئی, معاف نہیں ہوئی, ڈیلے نہیں ہوئی کہ بات کو پڑھ لینا, اسی وقت پڑھنا ہے. اور پھر جان کا خوف بھی خالی نہیں ہے, ہر طرح کے جان کے خوف کے اندر شریعت کے احکامات کے اندر ریلیکسیشن ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ہر طرح کے جان کے خوف کی بات نہیں ہو رہی. یہ جان دینے کے لیے وہاں پر جو جان کا خطرہ ہے وہ بھی اللہ کے دین کے لیے. نماز بھی اللہ کے لیے تھی اور وہ بھی اللہ کے دین کے لیے, لیکن اس موقع پر بھی جب اللہ کے دین کے لیے جان کا خطرہ ہے وہاں پر اس موقع پر بھی کہا نماز اسی وقت ہوگی, ڈیلے نہیں ہوگی, قضا نہیں ہوگی جسے آپ نے قضا نام رکھا ہے. قضا نہیں ہوگی, اسی وقت ہوگی, وہ چاہے اور کم ہو جائے اور اس شکل میں ہو جائے ہتھیار لے کر. لفظ قضا کہیں آئے نہیں شریعت میں, نہ قرآن میں نہ حدیث میں جو ہمارے یہاں قضا ہوتی ہے فرض نمازوں کی. اس ایکسٹریم کے اندر جب گنجائش نہیں ہے تو پھر کسی موقع پر نہیں ہوگی. بہرحال یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی تھی, اس کی اور بہت تفصیلات ہیں. اصل جو موضوع یہاں پر پھر ابھی چل رہا ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں, پھر قرآن کے اندر یہ 102 آیت اور جو سورہ نساء کی تھی اس میں یہ طریقہ بتایا, اور وہاں پر تو ان آیات کے اندر تو بڑے بڑے وہ لوگ جو حدیثوں کا انکار کرنے والے ہیں وہ سب اس جگہ اسی نماز کی بات کرتے ہیں. کوئی اور ترجمہ اگر آپ کچھ اور وہاں پہ کرنا چاہیں تو بالکل کچھ کا وہ تو پھر کوئی کل سیدھی ہی نہیں بیٹھتی. آپ نے بالکل جیسے دھجیاں اڑا دی, چتھڑے اڑا دی, چائے کی جگہ چائے ترجمانے کر لیں, کچھ اور معنی نہیں کیے جا سکتے وہاں. اس کے بعد پھر یہ 103 آیت آئی, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. اور پھر جب اس نماز سے تم فارغ ہو جاؤ, وہاں یہ نظام نہیں ہے. نظام سے کب فارغ ہوگے بھائی؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, پھر جب صلاۃ کو پورا کر لو. سسٹم اور نظام جو ہے اس سے فارغ کب ہوں گے؟ وہ تو رہے گا ہمیشہ. وہ جو اس وقت کی نماز تھی جب اس سے فارغ ہو جاؤ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ, تو فارغ ہی نہیں ہو گئے, کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, اپنی کروٹوں پر, جس حالت میں جہاں بھی ہو اللہ کی یاد باقی رہے گی. اور یاد کا کیا مطلب ہے یہ بھی, چونکہ یہاں موضوع نہیں ہے اس آیت کی تو بڑی لمبی تفسیر ہوتی, اسے بھی میں ذکر کیا چیز ہے. اور بالکل یہی الفاظ قرآن کے اندر دوسری جگہ پر آئے ہیں, وہاں اور تفصیل بتائی ہے کہ ذکر سے مطلب کیا ہے. اسے اس وقت میں نہیں چھیڑ رہا. کہا کہ جب صلاۃ پوری کر چکو, صلاۃ سے فارغ ہو جاؤ, تو یہ نظام نہیں ہے یہاں پر. یہی 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان نماز کی بات ہو رہی ہے. تو اس کے بعد بھی یاد باقی رکھنا ہر حالت میں اللہ کی. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ, اور پھر جب وہ خوف کا ماحول ختم ہو جائے, جب پیس کا آ جائے, جب نارمل حالات آ جائیں, فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, تو پھر صلاۃ قائم کرنا. اب یہ اس کنٹیکس میں جو کچھ چل رہا ہے, یہاں نظام نہیں ہے. پھر صلاۃ کا قیام, وہاں پہ وہ قیام نہیں تھا, وہاں آدھی کر دی تھی, آدھی کی بھی آدھی کر دی تھی. اب اسے قائم کرنا آگے. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا,
صلاۃ ایمان لانے والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ میں فرض کی گئی ہے۔ ادارہ بلاغ القرآن ہے ایک لاہور کے اندر، بہت بڑا سینٹر ہے وہ اہل قرآن لوگوں کا، وہاں سے قرآن شریف کی ایک تفسیر چھپتی ہے، ابھی اس کے 4 حصے آئے ہیں، پورے قرآن ابھی نہیں آیا ہے۔ اہل قرآن گروپ کی ترجمانی وہاں سے ہوتی ہے۔ اس آیت میں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ مقررہ جن وقتوں پر نماز کا جو حکم دیا گیا ہے، مخصوص اوقات کے اوپر فرض کی گئی ہے، یہ یہاں پر نظام کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اسی کی بات ہو رہی ہے کہ جو مختلف وقتوں کے اوپر نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی، تو پھر میدان جنگ میں بھی قضا نہیں ہوگی، سفر میں بھی قضا نہیں ہوگی۔ ایک جگہ کہا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پیدل چل رہے ہو اور اگر ماحول ایسا ہو کہ رکنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تمہاری کچھ مجبوریاں ایسی ہیں خوف کی، تو پیدل چلتے ہوئے پڑھنا قضا نہیں ہوگی۔ سواری چلاتے ہوئے پڑھنا یا سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھنا، چاہے قبلے کی طرف منہ ہے یا نہیں ہے، قضا نہیں ہوگی۔ کہا کہ یہ تو وقت پر ہوگی، بس اپنے وقت گیا گئی۔ تو یہ میں نے مثال میں دی 5 وقت کی نماز، اور اس سے پہلے جو ذکر تھا جس آیت کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے رب میں اپنے آنے والی نسل کو، بیوی بچے کو چھوڑائے ہوں جن سے آنے والی نسل چلے گی، وہاں پر جہاں زندگی کا کوئی سامان موجود نہیں ہے، اس لیے کہ صلاۃ قائم کریں۔ یہ نظام ہے۔ صلاۃ تو وہ جہاں پر رہتے وہیں قائم کر سکتے تھے، اس کے لیے اتنی دور چھوڑ کر آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ صلاۃ قائم کرے، اس لیے وہاں چھوڑا ہے جا کر۔ تو یہ دونوں پر آپ غور کریں کہ یہ تو صلاۃ کے بارے میں تھا۔ ایسے یہ 4 ارکان۔ دیکھیں صلاۃ کے بعد آپ زکوٰۃ کی بات لیں، سورہ مریم کی آیت ہے، آیت نمبر 13، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَکَاةً۔ درمیان کا بڑا آیت کا میں نے چھوٹا سا حصہ نکالا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا ہے، چھوٹے تھے جب۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، اور بڑھاپے میں ان کی بھی اولاد ہوئی تھی، اللہ سے بہت دعا کے بعد قبول ہوئی تھی۔ حضرت یحییٰ کی پیدائش ہوئی، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَکَاةً، کہ ہم نے اسے اپنے یہاں سے، اپنے خاص اپنی ذات کی طرف سے بہت رحم دلی اور بہت نرمی، دل کی نرمی اور زکوٰۃ عطا کی تھی۔ زکوٰۃ تزکیہ، اسی سے لفظ آپ بولتے ہوں گے اردو میں تزکیہ، یہ پاکیزگی کے معنوں میں ہے، یہاں پر پاکیزگی عطا کی تھی، زکوٰۃ عطا کی تھی۔ بچہ پیدا ہوا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام، ہم نے اسے زکوٰۃ عطا کی تھی اپنے پاس سے، پاکیزگی عطا کی تھی۔ زکوٰۃ کے معنی، اصلی معنی بڑھنا، ایولوشن، ارتقاء، وکاس۔ تو پھر اس سے بہت سے اور دوسرے معنی جن کے اندر استعمال ہوتا ہے، بہت سے دوسرے معنوں میں قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے۔ زکوٰۃ ایک پورا سسٹم ہے، ایک پورا نظام ہے، خالی یہ مال دینا نہیں ہے، صرف یہ پیسے، پورا اکنامک سسٹم ہے، یہ خالی پیسے دے دینا نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ یہ بھی ہے وہ جو کمپلسری کچھ پیسے اپنے مال میں سے ہر ایک کو دینے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ ہے۔ جیسے صلاۃ وہ بھی تھی جو پورا ایک نظام تھا، اور صلاۃ وہ بھی ہے جو 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور اصل میں وہ 5 وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، اسی جو براڈر، جو وسیع تر جو سسٹم اور جو نظام ہے، وہ اس کے پورا کرنے کی مشقیں ہیں، اس سے ہی وہ قائم ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی یہ مال فکس، جسے زکوٰۃ کہا گیا، اپنا مال زکوٰۃ کے میں دینا، یہ بنیادیں ہیں اس پورے اکنامک سسٹم کی، جسے جو زکوٰۃ ہے قرآن میں، جس سے ارتقاء ہوتا ہے سوسائٹی کا، ایک فرد کا بھی، ایک انڈیویجول کا بھی، اور پورے معاشرے کا بھی ارتقاء اور ایوولوشن ہوتا ہے۔ یہ اس کا بہت لازمی، کمپلسری حصہ ہے، یہ لازمی زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو یہ دونوں معنوں میں ہے۔ تو زکوٰۃ میں بتایا کہ دیکھیں یہاں پر وہ پیسے دینے کے معنی میں یہاں پر زکوٰۃ نہیں ہے اس آیت میں۔ اور دوسری جگہ سے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ جو اپنا مال دیتا ہے، یہ تو مال دیتا ہے ٹھیک ہے، یتزکیٰ، یہاں بھی زکوٰۃ، حالانکہ مال کی بات آئی ہے پہلے، لیکن زکوٰۃ یہاں پر یہ اس معنی کے اندر نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی،
کہیں کسی ترجمے میں دیکھ لیجئے گا، تاکہ بڑھے پروان چڑھے، یتزکا، یہ لفظ زکات اس کے اندر آیا ہے، تاکہ اس کا ایوولوشن ہو۔ یہ پورا ایک معاشی پورا ایک نظام ہے جس کا نام ہے زکات۔ اب یہی پھر وہ گروپ جس کا میں نے ابھی کہا کہ وہ جو حدیثوں کا مکمل انکار کرنے لگے، جو کہتے ہیں بس یہ پورے نظام کی بات ہو رہی ہے، زکات پیسوں ویسوں کی نہیں دینی ہے، یہ جو آپ فکس دیا کرتے ہیں یہ نہیں ہے زکات۔ تو دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے، یہ دوسری جگہ، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو وما آتیتم من ربا، جو تم سود میں دیتے ہو، جو سود کے اندر تم ادا کرتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں بالکل بڑھے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا ہے۔ وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکات میں سے ادا کرتے ہو دیتے ہو، دینے کی بات آ گئی، نظام نہیں ہے، دینا ہے کچھ۔ اب یہاں پر بہت واضح ہے کہ یہ پورے سسٹم یا نظام کی بات نہیں ہو رہی، اس کے اس حصے کی بات ہو رہی، لازمی حصے کی، وہ جو زکات ادا کی جاتی ہے جس سے وہ نظام بنے گا۔ یریدون وجہ اللہ، تاکہ اللہ کی خوشنودی کا ارادہ کرتے ہو اس سے، فاولئک ھم المضعفون، وہ ہے مال جو بڑھتا ہے، یہ مال دینے کی بات ہو رہی ہے۔ اور بھرا پڑا ہے قرآن شریف میں، آتو الزکات، آتو الزکات، زکات دو، تو یہ سسٹم اور نظام کو تھوڑی کہا گیا دو، یہ پیسے جو فکس پیسے جو زکات وہ دو، ادا کرو، دو۔ ان دونوں معنوں میں جس کا انکار کرتے ہیں، بڑے صاف صاف لفظوں اس کے باوجود انکار کرتے ہیں، ضد ہے اور ہٹ دھرمی ہے انکار کے اندر، اور پھر دھجیاں اڑانا ہے، بالکل معنوں کا کچھ کر دینا ہے، اگر دینے کو بھی وہ کچھ اور کر دے کہ سسٹم اور نظام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دو، یہ مال ہے جو دینا ہے۔ ایسی حج کے بارے میں، یہ سورہ حج ہے، اس کی آیت نمبر 28 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور اس سے پہلے جو آیت نمبر 27 ہے اس میں یہ الفاظ آئے تھے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان عام کر دو لوگوں میں حج کا۔ آگے کہا گیا کہ تاکہ پھر لوگ بہت سے پیدل حج کرنے آئیں گے، بہت سے اور طرح طرح کی سواریوں میں دور دراز علاقوں سے آئیں گے، اور پھر فرمایا یہ اس آیت کے اندر آگے یہ ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ مشاہدہ کریں، خود دیکھ لیں، منافع لہم، کہ کتنا انہیں منافع ہوا، اپنے لیے ہونے والے پروفٹس کو دیکھ لیں، خود مشاہدہ کر لیں، خود اس کو وٹنس کر لیں کہ کتنا منافع ہو رہا ہے۔ یہ نفع لفظ جو ہے یہ اس کے لیے نہیں بولا جاتا کہ اجر ملے گا، اور اس کا کوئی مشاہدہ نہیں کر سکتا کہ اجر کس کو کتنا مل رہا ہے، کہ کوئی اسے خود دیکھ لے کہ اچھا ہے، اب وہاں سے چلے ان کا ہمارا تو جھولا بھرا ہوا ہے، ان کا خالی ہے، ان کا کم ہے، اپنے اپنے جھولے لے کے آ رہے ہیں منافع کے۔ تو یہ منافع اجر جو ہے وہ کہیں دیکھا نہیں جاتا، منافع لفظ کے لیے استعمال بھی نہیں ہوتا آخرت کے اجر کے لیے۔ یہ آخرت کا اجر نہیں، یہیں اسی دنیا کے اندر اگر کیفیات بڑھ گئی، پہلے سے کچھ اصلاح ہو گئی وہاں جا کے، یہ بھی اچھا ہوا، اس کے لیے لفظ عربی میں یہ منافع یہاں پر نہیں آتا، یہ دنیا کے مال کے لیے آتا ہے، دنیا کے نفع کے لیے آتا ہے، دنیا کی چیزوں کے، تاکہ لوگ وہاں پر جو جتنے حج کرنے کے لیے آئے ہیں وہ خود دیکھ لیں نفع کتنا ہوا۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، ان کو خود، ان کو، لہم جمع ہے ان سب کو، دنیا کے تمام انسانیت کو، نفع کتنا ہوا اسے خود آ کر دیکھ لیں۔ کسے ہوتا ہے نفع؟ یہ باتیں تو اپنی جگہ ہیں کہ پہلے سے بہت سے گناہوں سے توبہ کر کے آئے اور پھر وہاں پر ادھر ادھر کی باتوں کا خیال نہیں رہا، اور یہاں آنے کے بعد پھر دوبارہ فوراً ہی شروع ہو گئی، وہ تو بات الگ ہے، لیکن بڑے پاک صاف ہو کر آئے، بڑی اچھی کیفیت کے اندر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسے منافع نہیں کہتے عربی زبان کے اندر، نفع۔ وہاں جا کر کتنے نفع پہنچ رہے ہیں اس کو وٹنس کر لیں، اس کا وہ مشاہدہ کر لیں۔ اس کا مشاہدہ کیسے کرتے ہیں کون جو حج پر جاتے ہیں؟ تو اپنے پیسے خرچ، دنیاوی اعتبار سے تو پیسے خرچ کرائے نا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ کچھ وہاں سے خریدتے بھی لائے، شاپنگ کے لیے نکلے تھے جس کی اجازت ہے۔ لوگ بعض برا کہتے ہیں کہ یہ مت کرنا،
جس کی اجازت دی گئی اسے کسی کو منع کرنے کا حق نہیں. تو کچھ خریدتے لائے جو وہاں پر ملتا ہے یہاں نہیں ملتا یا وہاں سستا ملتا ہے. بہت تھوڑے سے لوگ, بہت کم لوگ ہوئے کہ جو ساتھ میں انہوں نے بزنس بھی کر لایا کہ اتنا لے آیا یا ایسے لے آیا کہ یہاں لا کر بیچ لیں گے, خرچہ نکل جائے گا پورا, اور خرچہ نکال کر بہت سرپلس میں ہو جائیں. تھوڑے بوڑے ممکن ہے کوئی سرپلس میں ہو جائے, اتنا تو لانے کی پرمیشن بھی نہیں ہے. کوئی چرا چھپا کے لے آئیں گے بے ایمانی کر کے کہ یہاں پر اتنا پروفٹ ہو جائے کہ یہ خرچہ نکلنے کے بعد بھی جسے منافع کہیں گے, پھر سارے لوگ اکا دکا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چھپا کر لے آئیں گے, چرا کر لے آئیں گے, بے ایمانی کر کے لے آئیں گے, کسٹم سے نکالیں گے, اس طرح کی چیزیں کہ جو یہاں سے لے گئے تھے وہاں پر سیل کر دی, وہاں سے لے آئے اور خرچے کے بعد بھی تھوڑا سا بچ گیا, خرچے کے بعد بھی تھوڑا سا بچ گیا, تو اسے کوئی لمبا چوڑا منافع نہیں کہتے. اور یہاں تو سب کی بات ہو رہی ہے کہ خود دیکھ لیں سب کو کتنا منافع ہو رہا ہے, ساری انسانیت کو کتنا نفع پہنچ رہا ہے, آ کر اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں. یہ پورا سسٹم ہے, پورا نظام ہے جو اب نہیں رہا. فلاح پورا سسٹم اور نظام تھا جو اب نہیں رہا. زکوٰۃ پورا سسٹم اور نظام تھا جو اب نہیں رہا. تو اب اس کے یہ سیمت اور لفظ اور اس کے یہ محدود معنی سب میں چل رہے ہیں. بس نماز, وہ 5 وقت جو نماز پڑھتے ہیں وہ رہ گئی. روزے صبح سے شام تک کچھ نہیں کھانا پینا, یہ روزے صرف اتنے رہ گئے. زکوٰۃ جو ادا کر جو نہیں دیتے ان کی تو بات الگ ہے, جو دیتے ہیں ان کے لیے بس وہی 2.5% والے پیسے دینے رہ گئے. اور حج زندگی میں ایک مرتبہ جس کے پاس پیسے ہوں کم سے کم ایک مرتبہ چلا جائے, خانہ کعبہ کا طواف کرے, اور پھر مینا اور پھر عرفات اور مزدلفہ, اور وہاں سے نمٹ کر فارغ ہو کے حجی ہو کر آ گئے. بس حج اتنا ہو گیا. یہ دیکھیے منافع, یہ نظام کی بات ہے. اقوام متحدہ کا, یونائٹڈ نیشنز کا سب سے پہلا کانسیپٹ تھا یہ. دنیا کے اندر آن پیپر آن ریکارڈ کہیں یہ کانسیپٹ اور دوسرا نہیں تھا. وہاں ساری دنیا کے قومیں جمع ہوتی نہیں ہوتی ان کے ریپرزنٹیٹو یونائٹڈ نیشنز میں. یہ اسلام نے یونائٹڈ نیشن کا سب سے پہلا کانسیپٹ دیا تھا کہ ساری دنیا کے ملکوں کے ریپرزنٹیٹو اور نمائندے موجود ہیں ایک جگہ. وہاں نیو یارک میں اکٹھے ہوتے ہیں یو این او کے سینٹر پر, تو وہاں پہ امن عالم کی بات کرتے ہیں, دنیا کے لیے پیس کی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, سیاست ہوتی ہے, کیا گڑبڑ ہے تھے جانے دی, یہ مقاصد کی بات ہو رہی ہے. ادیش یہ ہے کہ وہاں ساری دنیا کے لیے امن کی باتیں کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر, اور امن کے لیے کیا ضروری ہے اس کے فیصلے کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر. ساری دنیا کے نمائندے نیو یارک میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ساری دنیا کے امن کی بات کرتے ہیں, اس کی بات کرتے ہیں کہ دنیا کی بھوک کیسے ختم ہو, اس کی بات کرتے ہیں کہ دنیا کی جو عدم مساوات, عدم برابری اور سوشل ڈس انٹیگریشن ہے یہ کیسے ختم ہو. وہاں بیٹھ کر لوگوں کے, دنیا کے لوگوں کے مسائل کی بات کرتے ہیں, ان کے حل کی بات کرتے ہیں, اور یہاں ساری دنیا کے نمائندے اکٹھا ہوتے ہیں, ساری دنیا کے ریپرزنٹیٹو یہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں. یہ اپنے اپنے چکر کاٹتے ہیں, اپنے اپنے گھر جاتے ہیں, کوئی منافع نہیں. دنیا کی انسانیت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں. پورا ایک سسٹم تھا, نظام تھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھ لیں کتنا نفع ہو رہا ہے وہاں آنے سے. وہ بھی بیٹھتے, وہ بھی بات چیت کرتے, 3 دن رکھے مینا کے اندر. اب ہر ایک اپنی تسبیح لے کے بیٹھ جائے, یہ ذکر ہو گیا نا. اب وہ 3 دن ایسے مت نکال دینا, یا 2 دن یا 3 دن, بس زیادہ سے زیادہ وقت تسبیح میں لگے رہنا. وہ تو تسبیح ادانے ہو گئے, یا پھر اب بات کو وہ کاؤنٹر آ گئے, کھٹ 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 کونے میں بیٹھے ہوئے. اب وہ نہیں بیٹھتا, اتنا بھی کوئی بیٹھ ہی نہیں پاتا. 2 دن 3 دن نکل جاتے ہیں گھومنے, ادھر سے ٹہلنے نکل جاتے ہیں. بہت تھوڑی سی دیر کے لیے کسی وقت بیٹھ جاتے ہیں. 3 دن کون بیٹھے گا لگاتار؟ 3 دن وہاں پر بھی نہیں بیٹھ پاتے, اتنی کیفیات نہیں ہوتی کہ لگاتار بیٹھے رہیں گے. تو اب ذکر تو یہاں تک صرف یہ اتنا سا رہ گیا. وہ لوگوں کی میٹنگ ہے, دنیا کی ساری دنیا کے نمائندے وہاں پر موجود ہیں, اور وہ دنیا کی بھلائی کے لیے, اسلام جیسے دین کو ماننے والے دنیا کی بھلائی کے لیے کچھ بھی آپس میں طے کر نہیں اٹھ رہے. 3 دن اکٹھے ہوئے. اگر سوڈان کے اندر لوگ بھوکوں مر رہے ہیں اور قحط پڑ رہا ہے, تو جتنے لوگ جاتے ہیں وہاں پر, صرف اگر وہ اپنے اپنے ملکوں کے فیصلے نہیں کریں, اگر صرف اتنے لوگ جو ہے وہاں پر جا کر صرف اتنی بات کر لیں کہ ہم لوگ اپنے 1 دن کی انکم دیتے ہیں سال بھر کی, تو وہاں ایک آدمی بھی بھوکا نہیں بچے گا. کب سے انتظام یونائٹڈ نیشن وہاں پہ کر رہی ہے, ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ان کو, اور تمام یہ کہ صاحب غریبی دور کر رہے ہیں. اپنا جو ہے وہ لاکھوں ٹن غلہ جو ہے ایکسٹرا, وہ تو سمندر میں ڈبو رہے ہیں, اور ان کو امداد جا رہی ہے, اور آج تک بھوکے, وہ آج تک بھوکے ننگے. یہ بھی تو دے سکتے تھے امداد. جو وہاں پر 50 لاکھ لوگ جاتے, وہ 50 لاکھ لوگ اپنی 1 دن کی انکم دیتے,
تو یہ سال بھر کی ان کی ہو جاتی. تو کوئی فیصلے کر کے وہاں سے نہیں اٹھتے. کہاں کہاں کیا کیا مسائل ہیں, کیا تفرقہ ہے, کیا لڑائیاں ہیں, کیسے امن قائم ہوگا. سب زبانیں الگ ہیں, کیسے بات کریں, کمیونیکیشن نہیں ہو پاتا. ان کی بھی زبانیں الگ ہوتی ہیں جو وہاں جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر. اور آج کی دنیا کے اندر تو پھر بھی یہ ہو گیا ہے کہ اب وہ گیجٹس آ گئے ہیں جن کے ذریعے یہ ہے کہ وہ پھر اپنی اپنی لینگویج بھی سن لیتے ہیں دوسروں کی باتیں. اس سے پہلے نہیں تھا یہ. تب بھی ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے تھے, اپنی بات سمجھاتے تھے, دوسرے کی سنتے تھے, فیصلے کرتے تھے. جب ایک دوسرے کی بھاشا نہیں سمجھتے تھے تب بھی کرتے تھے. وہ کرتے ہیں, آپ نہیں کرتے, اور آپ نہیں کر سکتے. 1945 میں قائم ہوئی UNO, اور یہ 1400 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے. نظام ختم ہو گیا, نظام نہیں. اب خالی حج کچھ رسمیں ہو گئیں, جیسے نماز ایک رسم رہ گئی خالی, وہ پورا نظام نہیں بچا. جیسے زکوٰۃ خالی ایک رسم رہ گئی, وہ بھی پورے لوگ ادا نہیں کرتے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ہمارے یہ جسے 4 ہماری عبادتیں کہلاتی ہیں, یہ چاروں پورے ایک وائڈر سسٹمز ہیں, یہ نظام ہے. اور اس نظام کے قیام کے لیے کچھ ضروری مشقیں ہیں, لازمی ہیں, کمپلسری ہیں, ورنہ وہ نظام قائم نہیں ہوگا. وہ 5 وقت کی صلاۃ کے نظام کے لیے وہ 5 وقت کی یہ صلاۃ جسے ہمارے یہاں نماز کہتے ہیں, اور یہ سال میں کچھ مخصوص حصہ مال کا ادا کرنا جسے ہمارے یہاں زکوٰۃ کہتے ہیں, اس اکانومک سسٹم کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اور ورلڈ پیس کے لیے, امن عالم کے لیے, جہاں پر سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں. وہ دنیا کی سب سے بڑی کانفرنس, وہ دنیا کے لیے کیا کرے, کس چیز کو قائم کرے, اس کے لیے سب لوگوں کا وہاں پر جانا, اور پھر اللہ کو یاد بھی کرنا, خانہ کعبہ کا طواف بھی کرنا, اور دوسرے مناسک بھی ادا کرنا. یہ ہر ایک کو زندگی میں ایک مرتبہ لازم قرار دے دیا گیا کہ نمائندے ایسے پہنچیں گے وہاں پر. ہر ایک کے لیے لازم قرار دے دیا کہ جو افورڈ کر سکتا ہے, اور وہ وہاں پر جا کر آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں گے اور کچھ فیصلے کر کے اٹھیں گے, اور وہاں ظاہر اللہ کو یاد کریں گے. اور یہ مناسک بھی ہیں, تو یہ مناسک جتنے ہیں, یہ جو عبادتیں کہنے لگی, وہ اس وائڈر مقصد کے قیام, اس کے اسٹیبلشمنٹ کی لازمی کی کمپلسری ایکسرسائزیں اور مشقیں تھیں. یہ دونوں حصے ضروری ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک نقشہ دیا, اس میں روزہ نہیں آیا ابھی, نماز, زکوٰۃ اور حج کا, کہ یہ ان دونوں معنوں کے اندر ہے. کچھ لوگ تو صرف اس سیمت معنی ہی سمجھتے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سسٹم کی بات ہے, یہ معنی ہے ہی نہیں. یہ نماز کوئی چیز نہیں ہے جو نماز پڑھتے ہیں, اور زکوٰۃ جو ادا کرتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے. ایسے روزوں کا معاملہ بھی ہے. صوم لفظ ہے روزے کے لیے قرآن میں آیا. صوم مانے بچنا, رکے رہنا, لٹرل میننگ ہے. کھانے پینے سے رکے رہے, کچھ اور دوسری خواہشات ہیں جن سے کہا گیا کہ رکے رہنا اتنے خاص وقت کے بیچ میں, پورے 1 مہینے تک, یہ صوم. اب اس کو بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اہل قرآن ہیں, جو کہلانے لگے ہیں, جو صرف نظام کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ نہیں, یہ کھانے پینے سے خالی ہر طرح کی برائی سے پرماننٹ بچے رہنا, یہ ہے صوم. یہ بچنا اس کے معنی ہے نا. وہ یہ روزے جو ہے, یہ تو ایسی دوسری قوموں سے لے لیے انہوں نے. یہ روزہ جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے. بہرحال ہم اس پر, میں نے آپ کو مثالیں دے دیں. اب میں اس کی تشریح میں اس میں نہیں جا رہا کہ وہ دونوں بھی یہاں پر دکھاؤں کہ نہیں, روزہ بڑی تفصیل نہیں. تو جہاں پر ارے چندی تو آیتیں ہیں, صلاۃ تو بہت جگہ ہے قرآن شریف میں, زکوٰۃ تو بہت جگہ ہے قرآن شریف میں. یہ تو فرض روزے سے متعلق تو چند آیتیں ہیں, 6 آیتیں ہیں کل. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 سے شروع ہوئی ہیں, 189 تک ہیں, کل 6 آیتیں ہیں. وہ ان آیتوں کو پڑھ لیجیے, صاف صاف واضح ہے کہ صبح سے شام تک ہیں کہ جب تک رات کی سیاہی صبح کی سفیدی سے الگ نہیں ہو جائے اس وقت تک کھانے پینے سے رکے رہو. صاف صاف الفاظ ہے, کھانے پینے سے رکے رہو. کیا کیا کرو, کیا کیا نہ کرو, کس درمیان میں تم کھا سکتے ہو, یہ سب تفصیلات ہیں اس کی. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہ روزہ, یہ روزہ نہیں ہے. خیر, روزہ اصل میں کیا ہے؟ روزہ صرف یہ روزہ نہیں ہے, بات یہ ہے اصل. وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں, یہ تو بہت اہم ہے. یہی رکے رہنا جو ہے تمام زندگی کے اندر اس کنٹرول کو پیدا کرتا ہے. اس کی یہ لازمی مشق ہے, اس کنٹرول کو پیدا کرتا ہے جس میں انسان جن چیزوں سے جب بھی ڈیزائریبل ہو, چاہے وہ ان جنرل حلال ہو
جائز ہوں لیکن اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو ان سے رک جائے. اس کی مشقیں ہیں یہ. قرآن نے کیا کیا کہا، لیکن یہ اس کے اثرات کیا ہے. لوگوں نے جب اس کو اتنے لمیٹڈ مفہوم میں نماز کو لے لیا تو وہ نظام قائم نہیں ہو رہا. اتنے لمیٹڈ مفہوم میں زکوٰۃ آ گئی تو وہ معاشی نظام قائم نہیں ہو رہا. اتنے لمیٹڈ مفہوم کے اندر جب حج ہو گیا تو وہ انٹرنیشنل پیس کانفرنس نہیں بچی. اور ایسے ہی جب اتنے محدود اور اتنے لمیٹڈ معنوں کے اندر جب یہ رہ گیا، یہ روزہ رہ گیا، کھانے پینے سے صبح سے شام تک رکے رہنا، جب خالی اتنا ہی ہو گیا تو جس اصل مقصد کے لیے یہ تھا، زندگی کا ایک پورا اس نظام کو قائم کرنے کا جو اصل جہاد تھا جس کے لیے یہ تھا، پھر اس کی تیاری بھی ختم، وہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. اب تو صبح سے شام تک کھانا پینا، اس سے رکے رہنا. لیکن یہ تین چیزیں ہیں خاص طور سے جسے قرآن کہتا ہے کہ روزوں سے پیدا ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم تتقون، یہ ٹکڑا میں نے یہاں پر یہ فریز اس میں سے نکال کر یہاں رکھی ہے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. لعلکم تتقون. قرآن کہتا ہے یہ روزے، اے ایمان لانے والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، تم سے پچھلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کی ڈیٹیل ڈیفینیشن تو میں اس وقت نہیں رکھ رہا، آپ میں سے بہت سے لوگوں کے سامنے آ چکی ہے اور جن کے سامنے نہیں بھی آئی ہو، اتنا کہ تاکہ ہر حالت میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہو جائیں. مختصر اتنی بات تو سب سمجھتے ہیں. ہر وقت ہر حالت میں بہت احتیاط والی ساری زندگی ہو جائے تقوی. لعلکم تتقون، یہ روزوں سے پیدا ہوگا تمہارے اندر. اب جو لوگ روزے رکھتے ہیں میں ان سے دریافت کر رہا ہوں، اور میں ہر ایک اپنا خود ہی فیصلہ کرے گا، کوئی کسی دوسرے کی طرف اس پہ انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا کہ جو پچھلے 5 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، جو پچھلے 10 سال سے رکھ رہے ہیں، جو پچھلے 15 سال سے رکھ رہے ہیں، کوئی پچھلے 50 سال سے روزے رکھ رہا ہے. جو لوگ اتنے لمبے عرصے سے لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، ہر مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں، ان میں سے متقی کتنے بنے آج تک؟ یہ اپنا فیصلہ خود کریں، کوئی کسی سے نہیں کہے آپ نہیں بن سکے. ان میں سے متقی کتنے بن گئے آج تک؟ قرآن کہہ رہا ہے، یہاں پوری بھیڑ کے لیے کہہ رہا ہے، یہاں پر یہ نہیں ہو رہا کہ کروڑوں میں سے کوئی ایک ہو جائے گا. یہ روزے تمہیں اس لیے رکھوائے گئے، یہ پچھلی امتوں پر بھی اس لیے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. کتنوں میں ہو رہا ہے؟ جو نہیں رکھ رہے ان کی بات نہیں کر رہا، جو پابندی سے رکھتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. کتنوں میں تقوی پیدا ہو رہا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. یہ تو پھر کمی کہاں ہے؟ پھر اسے دیکھنا ہے کہ کہاں کمی جا رہی ہے. بھائی نہیں پیدا ہو رہا تو پھر چھوڑیے، پھر کیوں رکھے چلے جا رہے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر آپ کے لیے کوئی جب دوا پرسکرائب کرتا ہے، میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے، اور 1 ہفتے فائدہ نہ ہو تو چھوڑتے نہیں چھوڑتے کہ اب دوسرا ڈاکٹر بدلیں گے، یہ کیے چلے جاتے ہیں اسی کو. اچھا ہفتے نہیں 1 مہینے کر لیا تو سارے لوگ کہتے ہیں دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے ہو، مرنا چاہتے ہو، تم دوسرے کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ فائدہ نہیں کر رہی تو. بہت ہو گئی بڑی بات کہ مہینے جھیل لیا کہ تکلیف بہت زیادہ تھی، بیماری بہت زیادہ تھی، اور کیے چلے جا رہے ہیں. ڈاکٹر کوئی دوا پرسکرائب کرتا ہے، اگر کچھ دن علاج کیا جاتا ہے، کچھ دن دوا کی جاتی ہے، فائدہ نہیں ہوتا تو اسے چھوڑا جاتا ہے، ڈاکٹر بدلا جاتا ہے. یا ڈاکٹر غلط ہے یا دوا غلط ہے، پرسکرپشن اس کا صحیح نہیں ہے. دونوں باتیں اصل میں تو ایک ہی ہیں. تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، روزے اس لیے رکھوائے گئے، اور بھیڑ کی بھیڑ وہ ہے جو محسوس کرتی ہے تقوی تو نہیں پیدا ہوا، 10 سال میں بھی نہیں ہوا، 20 سال میں بھی نہیں ہوا، 30 سال کے روزوں میں بھی نہیں ہوا ابھی. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تقوی پیدا ہو جائے، یہ روزے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر بدلیے نا. اب نسخے دیکھیے، غیر اللہ کے پاس جا کے اللہ کا نسخہ تو کامیاب نہیں ہو رہا، اللہ کا بتایا ہوا. پھر وہاں سے ملیں گے، غیر اللہ سے ملیں گے نسخے اچھا بننے کے. یہ اللہ کا تو نسخہ کام نہیں کر رہا اور روزے رکھ رہے ہیں لوگ. اگر یہ یقین ہے، اور یقیناً ایسا ہے
کہ جو پریسکرپشن اللہ کا ہے اس میں تو ذرا بھی کمی، کوئی ذرا سی بھی نہیں ہے، سوئی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے، دوا بالکل ٹھیک ہے، دوسرا کوئی طبیب ہو ہی نہیں سکتا، دوسرا کوئی معالج ڈاکٹر ہو ہی نہیں سکتا علاج بتانے والا اس جیسا، جو ایک ایک آپ کے ذرے ذرے کو جس نے آپ کو بنایا ہے، جو آپ ہر آدمی کے انڈیویجول کانسٹیٹیوشن اور مزاج کو جانتا ہے، پریسکرپشن اس کا ہے، پھر کمی کہاں ہے؟ اور دوا تو کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں استعمال، روزے رکھ رہے ہیں 30 سال سے، متقی نہیں ہو پائے ابھی، اور کہا یہ تھا اس سے متقی ہو جاؤ گے، علاج اس کا ہے۔ تو پھر دیکھیے دوا کے استعمال میں کہیں غلطی ہو رہی ہے، دوا تو وہی لے رہے ہیں آپ نام سے، دوائیں نقلی بھی آ جاتی ہیں مارکیٹ سے، دیکھیے اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ جب یہ بھی دیکھ لیا کہ اگر کہیں نقلی نہیں ہے تو وہ جو کچھ لے کے آئے الگ الگ چیزیں ملا کر کہیں تھی کنٹینٹس، اس میں کہیں کمی ہوگی، وہی میڈیسن ہوتی ہے، کنٹینٹس کچھ حصہ کسی کا زیادہ ہو گیا، جو چیزیں زیادہ تھی وہ کم ہو گئی، جو اس کے کنٹینٹس ہیں اجزاء ہیں اس میں سے جو چیز پریسکرائب کی گئی تھی کچھ بڑھ گئی، دوسری کچھ کم ہو گئی تو اثر ختم ہو جاتا ہے، الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے کنٹینٹس میں کہیں گڑبڑ ہوگی، آپ کے استعمال کے طریقے میں کہیں گڑبڑ ہوگی، ترکیب استعمال کے اندر گڑبڑ ہوگی، اس کے کنٹینٹس کے اندر گڑبڑ ہوگی اگر ڈاکٹر ٹھیک ہے تو۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے ویسے ہی کر رہے ہیں تو پھر ڈاکٹر بدلیے، پھر کہیں اور سے ملے گا نسخہ متقی بننے کا، پھر اللہ کے پاس سے نہیں ملے گا۔ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم یہ کرنا اور متقی ہو جاؤ گے اور نہیں بن رہے لوگ متقی؟ تو اسے نسخے کو سمجھنے میں کہیں غلطی ہوئی ہے، نسخہ تو ٹھیک ہے، اس کے استعمال میں کہیں غلطی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کریں گے اور کیے چلے جا رہے ہیں، یا جو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے آپ ایک ہفتے کے بعد چینج کر دیتے ہیں ڈاکٹر، اور یہاں سوچتے ہی نہیں ہیں آپ کہ نہیں کیے چلے جائیں کبھی تو ہو جائیں گے، اور زندگی گزر گئی اور نہیں ہو رہے، اور نسلیں کی نسلیں نہیں ہو رہی، تو بڑی بے حسی کی بات ہے۔ یہ کوئی اس کے اندر تو ایسا ہے کہ جیسے انسان ہونے کے آثار ہی نہیں بچے، کیے چلے، وہ بھیڑ ایک نے کر رہی جیسے بھی ہاتھ آ گیا، اور یہ غور نہیں کر رہے کہ اس کے اندر کمی ہے، اس کے اندر کچھ اصلاح کی ضرورت ہے، اسے سوچ ہی نہیں رہے۔ یہ دوسری بات دیکھیے، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، یہ کہا قرآن نے، یہ جو آیت نمبر 185 کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت 185، یہ تھا لعلکم تتقون سورہ بقرہ کی آیت 184 میں۔ روزے رکھنے سے کہا کہ کیوں؟ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کو بڑا کر دو، اللہ کی بڑائی کا اظہار کر دو، اللہ کو بڑائی کو ظاہر کرو، اس لیے رکھوائے روزے تم سے۔ اب یہ تین چیزیں، تین مقاصد بتائے گئے وہاں۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اب کہ کیسے ہوگی اللہ کی بڑائی؟ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی ہو گئی۔ آپ نے اگر کہہ دیا اللہ اکبر تو اللہ اس سے بڑا ہو گیا، تو پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں کہے تب بھی بڑا ہے، وہ زبان ہلانے سے بڑا ہو گیا، تو اللہ کی بڑائی کدھر سے ظاہر ہو؟ آپ کے پاس اس سے آگے کوئی رستہ ہی نہیں کہ ہم اللہ اکبر کی پوری تسبیح پڑھ دیں گے، اور ہر نماز کے بعد ایک پڑھیں گے ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ ہم خوب نے اللہ کی بڑائی ظاہر کی۔ کبھی کبھی جلوس لے کے نکلیں گے تو اس میں کہیں گے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، دہل جائیں گے، لوگوں کے دل دہل جائیں گے، پھر اللہ اس سے بڑا ہو گیا۔ چیزوں کے مطلب بالکل ایسا ہو گیا کہ الفاظ کے جو مطلب ہے وہ غائب ہو گئے لوگوں کے پاس سے، دہرائے چلے جا رہے ہیں، انہیں مطلب نہیں معلوم، ان ورڈز کے میننگ نہیں معلوم۔ اللہ نے انسان کو یہاں پیدا کیا ایک امتحان، ایک آزمائش کے لیے۔ ایک ایسی مخلوق ہے کہ دوسری مخلوقات کو نہیں دیا تھا، اسے یہ اختیار دیا تھا کہ چاہے تو تم بغاوت بھی کرو، کرنے دیں گے تھوڑے دنوں تمہیں اگر تم بغاوت بھی کرو گے تو، لیکن اگر تم ہمارے بن کر رہو تو تمہیں کرنا یہ ہے کہ وہ نظام قائم کرو جو جسٹس کا اور عدل کا نظام ہے، وہ یہاں پر قائم کرو، اسے تمہیں یہاں قائم کرنا ہے۔ وہ نظام اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ خود تم اپنی عقلیں اس میں نہیں لگاؤ گے۔ تمہاری لیجسلیشن باڈیز جو ہیں، تمہارے ایم پیز اور ایم ایل اے بیٹھ کر نہیں بنائیں گے لا، یہ لا
دوسرے آئیں گے امینڈمنٹ کر دیں گے. وہ لا جس کے اندر کبھی کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو وہ اللہ کی طرف سے آئے گا تمہارے لیے، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے لیے کس لا کی ضرورت ہے. اس لا کو، اس قانون کو نافذ کرنا، اس سے یہاں پر عدل اور جسٹس اور پیس اس کا قیام ہوگا. اس کے بعد پھر ہم پیس کے ساتھ میں، شانتی کے ساتھ میں ہمارے پاس آ جانا. اس کا اختیار دیا کہ جس کا دل چاہے نہ کرے، بغاوت کرے، ایسا نہ کرے. اللہ کے اس نظام کو قائم کرنا، یہ ہے اللہ کی بڑائی کا اظہار. اس نظام کو قائم کرنا کہ جہاں نظام قائم نہیں ہوا وہاں پر ہے تو وہ بڑا، لیکن انہوں نے دھجے اڑا دی کہ نہیں، اس کا قول بڑا نہیں ہے، ہماری عقلیں بڑی ہیں، ہم اپنے قانون بنا رہے ہیں. بڑا کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کی چلے گی، ہماری نہیں چلے گی آپ کے آگے. ہمارے دل کے اندر کہیں گوشے میں بھی کوئی اگر خواہش تمنا ہے وہ بھی اس کو نکالیں گے بھی نہیں باہر آپ کی رضا کے آگے. بڑائی تو یہ ہے، اللہ اکبر کہنا بڑائی تھوڑی ہے. بڑا تو وہ نظام جو اللہ نے چاہا، وہ سسٹم جو اللہ نے چاہا کہ یہاں پر امپلیمنٹ ہو جائے، یہاں پر تم نافذ کرنا، چوائس دے دی کہ چاہو تو نہ کرو. اگر تم نے نہیں کیا تو پھر اس کی بڑائی کا اظہار نہیں کیا، اس کی بڑائی کو ظاہر تم نے اگر کیا تو پھر اس کی اب بڑائی تو تبھی ہوئی نا کہ آپ کی رکھی، آپ کی مانی کسی بڑے کی، اور آپ سے کسی بڑے نے کچھ کہا آپ منہ پھیر کر چل دیے تو آپ نے کیا بڑائی رکھی اس کی؟ بڑا بنایا کب؟ بڑا تو وہ ہے، بڑا رہے گا، لیکن آپ نے اس کی بڑائی نہیں مانی. منہ سے کہتے رہیے ہاں آپ ہی بڑے، آپ ہی بڑے، اور جو کچھ بھی کہا اس سب کو آپ جوتے کی نوک پر رکھیے. بڑائی کہاں آپ نے رکھی اس کی؟ زبان سے چاہے کہتے رہیے کہ ہاں بزرگ اور آپ بڑے. تو وہ نظام، وہ سسٹم جو اللہ نے چاہا ہے اس کا امپلیمنٹیشن یہاں پر اس زمین میں کرنے کی جتنی ایفرٹس، اور اگر تم نہیں کر سکو تو اس کی کوششیں کرو، اس کی کم سے کم خواہش ہو، اس کی تدبیریں ہو. یہ ہے اللہ کی کبریائی اور یہ ہے اللہ کی بڑائی کو ظاہر کرنا کہ آپ کو بڑا مانا، آپ کی بات چلے گی یہاں پر، ہماری خواہشات نہیں چلیں گی. اور ہماری بات تھوڑی ہے، یہ کھڑا ہوا بھائی دوسرا، اسے بھی نہیں بولنے دیں گے ہٹ، باپ سے ایسے بات کرے گا، والد سے ایسے کرے گا، نہیں کرنے دیں گے. مطلب ہم تو مانتے ہیں یہ کہتا رہا یہ نہیں کر رہا، تو اسے کوئی یہ آپ اپنے یہاں کہاں کرتے ہیں؟ آپ نے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسے بڑوں سے ایسے نہیں چلے گا، بات ان کی مانی جائے گی. یہ ہے بڑائی کو رکھنا پڑے گی. تو اللہ بڑا تو وہ ہے ہی، اس کی کبریائی ظاہر کرنا خالی اللہ اکبر کے نعرے نہیں ہے. اس نظام کو یہاں پر امپلیمنٹ کرنا، اس سسٹم کو جو اللہ نے چاہا، اور کم سے کم یہ خواہش اور تب اس کی کوشش یہ ہو، ایفرٹس ہو اگر نہیں ہے تو کہ اسے کیا جائے. یہ ولی تکبر اللہ، اللہ کی بڑائی کو اسٹیبلش کرنا، اس کو ظاہر کرنا، یہ روزوں سے پیدا ہوگا. کہیں نہیں آ رہا، یہ سب اسی سسٹم پر راضی ہیں، سب اسی نظام پر راضی ہیں، روزے سب رکھ رہے ہیں. اور خالی اتنا ہی نہیں، وہ تو پھر اب اجتماعی افطار بھی ہوتے ہیں. وہ افطار جو ہیں وہ کانگریس پارٹی کے بھی ہوتے ہیں، وہ افطار جو ہیں وہ بی جے پی کے بھی ہوتے ہیں، وہ افطار دوسری ان کے ساموہک افطار ہوتے ہیں. اس کے اندر سب نیتا آتے ہیں، وہاں اپنے گھر کھاتے پیتے ہوں گے. ان میں سے بہت سے لوگ جتنے وہاں پر آتے ہیں، کچھ روزے دار بھی ہوں گے، آ کے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. جس وقت اذان ہوئی اور یا سائرن ہوا تو سب نے ساتھ میں بیٹھ کے وہاں پہ کھایا پیا چلے گئے. تو یہ اس نظام کے اوپر سب راضی ہیں، اس نظام کا حصہ بنے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ کی بڑائی. اس کے روزوں سے وہی لوگ جو کہہ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں وہ سب اس نظام پر راضی ہیں، اور کسی کے ذہن میں نہیں ہوتی کہ اس نظام کو بدلنا ہے. اور یہ تیسری چیز وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تمہیں شکریہ ادا کرنا آ جائے. اللہ تیرا شکر کہہ دیا، یہ شکریہ ادا کرنا نہیں ہے، تھینک یو زبان سے خالی کہہ دیا. آپ نے جھوٹا کہہ دیا کسی سے، دل میں ذرا بھی قدر کے جذبات نہیں تھے، کہہ دیا دل رکھنے کو. بھائی سکھاتے ہیں بچوں کو تھینک یو کہنا، اب ڈیسنسیز آ گئی زبان سے کہنے کی. اب کچھ بھی بات ہے کہہ دیا دوسرے سے تھینک یو، دل میں کچھ تھا یا نہیں تھا، کہہ دینا چاہیے. بھائی ارے برا بھی ہے نا، اس وقت تھینک یو کہہ دو. تو وہ تو دھوکہ کھا جائے گا. جو دلوں کے حال جانتا ہے وہ دھوکہ نہیں کھائے گا کہ دل میں کچھ نہیں تھا تمہارے، تم نے خالی الحمدللہ کہہ دیا تھا، تسبیح پڑھ دی تھی، دل میں کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو اندر سے فیلنگ ہوگی شکریہ کی. اور شکریہ کسے کہتے ہیں؟ زبان سے کچھ کہنے کو تھوڑی کہتے ہیں، زبان سے تو اسے ظاہر کیا جاتا ہے. شکریہ تو عمل میں نکل کر آتا ہے، ایکشنز میں نکل کر آتا ہے. ناشکری مت کرنا کسی
ناشکری مت کرنا، شکریہ کا الٹا ناشکری ہو گیا. تمہیں کوئی کسی نے گفٹ دیا، قدر کرنا اس کی، یہ شکریہ ہے. ناقدری مت کرنا، یہ ناشکری ہے. میں وہی مثال دے رہا ہوں جو دیتا رہا ہوں. کسی نے ایک فلاور ویس پریزنٹ کیا، اس کا شکریہ یہ ہے کہ ڈرائنگ روم میں اس کو اچھی جگہ پر لگائی ہے. جس نے پریزنٹ کیا کبھی اس کی آئے گا، کبھی دیکھے گا تو بہت خوش ہوگا دل میں کہ یہ میں نے دیا تھا، بڑا اچھا لگ رہا ہے یہاں پر ان کے. اور کبھی وہ آئے اور آپ کو دیکھیں کہ اس میں پانی بھر کر آپ واش روم، آپ ٹوائلٹ جا رہے ہیں اسے لے کر، تب وہاں پہ تو چاہے جھگڑا نہیں کرے زندگی میں کبھی کچھ اور نہیں دے گا. یہ ناقدری ہے. یوز کر رہے ہیں اپنے لیے، آپ کی ضرورت تھی اس میں استعمال کر رہے ہیں. آپ نے توڑا نہیں، آپ نے پھینکا نہیں. پانی بھر سکتے ہیں نا، اس کے اندر لے جا سکتے ہیں نا، ٹوائلٹ بھی اس کو، لیکن وہ اس کی جگہ نہیں تھی، وہ ناقدری تھی. نعمت کی قدر یہ ہے کہ جو نعمت دی جائے اس کا صحیح استعمال ہو، صحیح جگہ استعمال ہو، وہ اس کی قدر ہے. چاہے استعمال کر رہے ہو، غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں، وہ اس کی ناشکری ہے، وہ ناقدری ہے. جو دین دیا ہے آپ کو، جو نعمت آپ کو ملی ہے، اس دین کا صحیح استعمال ہو، اور نہیں استعمال لے تو پھر ناشکری ہے. اور پھر صحیح استعمال ہوگا تو نعمتیں بڑھیں گی تمہاری، یہ کہا ہے اللہ نے، اور کہا ہے کہ لازمن بڑھیں گی. لیکن وہ ایکشن سے ظاہر ہو، وہ خالی کھڑے ہو کر، اس سے بھی نہیں کہ آپ نمازوں میں کھڑے ہو کے اگر پڑھ لیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کی نماز کے اندر کئی بار دہرا لیں تب بھی نہیں. یہ تو ریمائنڈر کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کی ذہنیت بن جائے، یہ اس لیے نہیں کہ وہ آپ کہیں گے تو ہو جائے گا فوراً زبان سے. اللہ نے یہ اذن عام کر دیا. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے یہ قانون جاری کر دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ، کہ تم اگر شکریہ ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں لازماً تمہارے لیے نعمت کو بڑھا دوں گا. جس نعمت کا شکریہ ادا کرو گے. تو یہ زبان سے نہیں ہے. زبان سے اگر کہیں پر کھڑے ہو کے آپ سے بار بار کروایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اندر بیٹھ جائے اور آ جائے، پھر آپ شکر ادا کرنے والے بن جائیں. زبان سے کہنے سے نہیں ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے کہ لازماً بڑھاؤں گا، اور اللہ سے سچا کسی کا وعدہ نہیں، تو بڑھے گی. یہ اللہ سے لینے کا ایسا نسخہ ہے کہ اچوک، یہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، بڑھ جائے گی، بشرطے کہ اس نعمت کی قدر کرو. نعمت کو ذہن میں احساس لانا. اگر کہیں بیٹھے آپ سے کرائی جاتی ہے بعض دنوں کے اندر، میں کراتا ہوں یہ پریکٹس، اسے دہرائیے بار بار اور اپنی نعمتوں کو یاد کریے. خالی یاد کرنا یہ پریکٹس اس لیے ہوتا ہے کہ اندر بیٹھ جائے کہ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہے، پھر اس کی قدر کر لیں. وہ ایکشنز ہیں جو جن سے وہ نعمت ملے گی، پھر اس کے لیے ریمائنڈرز ہیں کہ اندر بیٹھ جائے وہ. اللہ نے کہا لازمن بڑھے گی، لازمن. روزوں سے تمہارے اندر یہ پیدا ہو جائے گا. یہ کتنے لوگوں میں ہو رہی ہیں یہ تین چیزیں؟ اگر نہیں ہو رہی تو کہاں کمی ہے؟ صبح سے شام تک کتنے لوگ ہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا کہ جو روزے نہیں رکھتے، جو پابندی سے رکھتے چلے آ رہے ہیں، برس سے رکھ رہے ہیں، نہ تقویٰ پیدا ہوا، نہ اللہ کی بڑائی کو ظاہر کرنے کی تمنا پیدا ہوئی، اس کے لیے ایفرٹس کرنے کی باتیں پیدا ہوئیں، اور نہ قدر کرنی آئی، نہ شکریہ ادا کرنا آیا. اور یہ تو معلوم ہی ہے نا، شکریہ ادا کرنا آتا تو سب سے اوپر ہوتے، پھر پیچھے نہیں ہوتے، اس لیے کہ ملتی نعمتیں ملنی نہیں ہے. آپ نہیں، دوسرے بھی جانتے ہیں کہ نہیں کر رہے شکریہ ادا. جنہیں یہ آیت معلوم ہو دوسرے بھی جانتے ہیں کر ہی نہیں رہے، ورنہ مل گئی ہوتی نا نعمتیں. تو یہ قدردانی نہیں کر رہے، شکریہ ادا نہیں کر رہے. یہ روزوں سے تین چیزیں اللہ نے کہا آ جائیں گی تمہارے اندر. یہ اس لیے تم سے روزے رکھوائے گئے تھے، اور روزے رکھوانے والوں میں نہیں آ رہی تو کمی کس جگہ ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، یا تو آپ چھوڑ دیجئے، علاج چھوڑیے، فائدہ نہیں ہو رہا تو، اور علاج نہیں چھوڑ سکتے تو دوا ٹھیک سے کیجئے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ دوا تو ٹھیک دی گئی ہے، ذرا سے بھی کمی نہیں ہے، 100% پرسکرپشن ٹھیک ہے، تو پھر اس کا طریقہ ٹھیک کیجئے، اس کے کنٹینٹس ٹھیک کیجئے. اس کو کب کیسے استعمال کرنا تھا، کہیں لے کر آپ کو دوا، وہ تو نسخہ لکھ دیا تھا، آپ لے کر اس کو نسخے کے نام پہ کچھ اور آ رہے ہیں ادھر سے، سمجھ رہے ہیں وہی استعمال کر رہے ہیں، نقلی چیزیں آ رہی ہیں آپ کے پاس اور سمجھ رہے ہیں کہ استعمال وہی کر رہے ہیں. ادھر اس کی طرف سے کہیں اس پہ الرٹ ہوئی. اب اس کے ساتھ میں دیکھیے گا کہ یہ پھر روزے ہی نہیں چل رہے.
جیسے ٹیسٹ بتائے تھے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں تمام بے حیائیوں سے اور ساری نکاراتمک باتوں سے، جتنی بھی نگیٹو تھاٹس اور نگیٹو ڈیڈز ہیں ان سب سے نماز روک دیتی ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز پڑھتے ہو تو رکو، یہ کیا کر رہے ہو، نماز روک دیتی ہے۔ اور نماز چل رہی ہے اور نہیں رک رہے تو نسخہ تو صحیح تھا، یا تو نماز چھوڑیے، اور نسخہ صحیح تھا اور ڈاکٹر صحیح تھا تو پھر اسے دیکھیے کہ اس میں کمی کیا ہے، نماز کے نام پر کیا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی روزوں کی بات ہے، میں نے مثال دی تھی نماز کی، ابھی حج کی جو آیت آئی تھی نا، تاکہ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ دیکھ لیں لوگ، خود سامنے آ جائے نفع ہو رہا ہے پوری دنیا کو آپ کے حج کرنے سے، اور آپ کے حج کرنے سے کوئی نفع نہیں ہو رہا تو پھر یہ دیکھیے کہ حج میں کیا کمی ہے۔ اور ایسے ہی اگر یہ تقوی پیدا نہیں ہو رہا اور اگر اللہ کی کبریائی قائم کرنے کی بات آپ کے اندر نہیں آ رہی، اللہ کا قانون نافذ کرنے کی، اللہ کی بڑائی کو، اور اگر قدردانی اور شکریہ کرنا نہیں آ رہا اور آپ کی نعمتیں نہیں بڑھ رہی، تو یہ دیکھیے کہ کمی کہاں پر ہے۔ آیت نمبر 185 سورہ بقرہ کی، روزوں کی آیت 184 سے شروع ہو رہی ہے، ان میں یہ دوسری آیت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت بھی ایسی کہ جو بالکل واضح اور کھلی کھلی باتیں، والفرقان، اور حق و باطل کو بالکل چھانٹ دینے والا۔ فرق لفظ جو ہے وہ عرب کہتے تھے مانگ کو، مانگ جو نکالی جاتی ہے، بالکل چھٹ گئے بال ادھر سے ادھر، اور پھر اس کی بالکل سیدھی ہو، اور سیدھی مانگ ہوتی جس میں ایک بال ادھر کا ادھر نہیں آ گیا ہو، اور ایک ادھر کا ادھر آ گیا تو فرق ٹھیک نہیں رہا، یہ فرق پڑ گیا، ٹھیک نہیں رہا۔ باطل، ذرا سا بھی حق اور باطل، اس کے اندر تفریق، یہ ہے فرقان، حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا، کہ ایک بال برابر باطل جو ہے وہ حق میں نہیں شامل ہو، ایسا کر دیا، ایسے کلیئر کر دیا قرآن نے فرقان۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے وہ روزہ ضرور رکھے۔ اس کا لنک کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت بالکل واضح ہے، اس لیے تمہیں جو کوئی بھی جس کسی کو بھی یہ مہینہ ملے وہ روزے ضرور رکھے۔ ٹھیک ہے، رمضان میں قرآن نازل ہوا، قرآن میں ہدایت کا سامان ہے، اس مہینے میں روزے اس لیے کیوں رکھے؟ ان کا لنک کیا ہے کہ اس مہینے میں روزے وہ ضرور رکھے؟ اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے تم میں سے جو کوئی جسے یہ مہینہ ملے وہ روزے ضرور رکھے۔ اتنی بات تو سمجھ لیجئے کہ تعلق تو قرآن سے ہے اس بات کا، کہ اس لیے چونکہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے، اس لیے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے روزہ ضرور رکھے۔ اب اسے سمجھنا ہے کہ روزے کا کیا تعلق ہوا، کہ چونکہ قرآن نازل ہوا اس لیے روزہ ضرور رکھے۔ بات یہ ہے کہ قرآن کی وجہ سے روزہ رکھے، اس مہینے میں چونکہ قرآن نازل ہوا تھا اس لیے روزے رکھنے اس مہینے میں۔ یہ مہینہ جہاد کی تیاری کا مہینہ ہے۔ پہلے رمضان جو مسلمانوں کی زندگی میں آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد، جب پہلی مرتبہ روزے فرض ہوئے مدینے میں، فوراً جنگ آ گئی۔ 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی۔ پہلی مرتبہ عرب کی تپتی ہوئی گرمی کے اندر، جہاں پہ ٹیمپریچر کبھی کبھی 50 ڈگری پہنچ جاتا ہے، یہاں 48 ڈگری میں مرنے لگتے ہیں لوگ، وہاں پر پہلی مرتبہ اس رمضان اور روزوں کی حالت میں اب جنگ ہے سامنے، جہاد ہے۔ یہ مہینہ ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کا یہ تو پہلا رمضان تھا، یہ مہینہ ہمیشہ کے لیے جہاد کی تیاری کا مہینہ بن گیا۔ اللہ نے رکھا، یہ بن گیا نہیں اس کی وجہ سے، بلکہ جہاد کی تیاری کا وہی نہیں تھا، اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے پہلی مرتبہ پھر وہ جہاد بھی پیش آیا جسے سشستر سنگھرش کہتے ہیں، اس امت کے پہلے ہی رمضان میں۔ لیکن جب وہ سشستر سنگھرش نہ ہو، جب وہ ہتھیاروں والے جہاد یا کشمکش نہ ہو، تب بھی اس مہینے کا تعلق جہاد سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا تعلق جہاد سے ہے۔
اب جہاد سے تو وہی لڑائی آتی ہے نا ذہن میں، توپ اور تلوار اور بندوقیں اور بم اور آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اڑانا، جہاد سے تو ذہن میں وہی آتا ہے۔ جہاد کا بڑا چھوٹا سا حصہ ہے ایک وہ جو بہت خاص موقعوں پر بہت سخت شرطوں کے ساتھ میں جس کی اجازت ہے یا پیش آتا ہے، باقی جہاد اسے قرآن نے کہا ہے جہاد کبیر، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ تم اطاعت اب ان کی مت کرنا جنہوں نے نافرمانی کی ٹھان لی ہے، جو ڈٹ گئے ہیں جاننے کے باوجود، وجاہدہم بہ، اب تمہیں ان سے جہاد کرنا ہے، بہ، اس قرآن کو لے کر، یہی جو ہے قرآن کے لیے آیا ہے، یہاں پر ضمیر جو ہے پروناؤن، اس قرآن کو لے کر جہاد کبیر کرنا ہے تمہیں ان سے، تلوار لے کر نہیں، میزائل سے یا بم لے کر نہیں، اس قرآن کو لے کر تمہیں ان سے کافروں سے جہاد کبیر کرنا ہے۔ کبیر کیا؟ بڑا۔ یہ جو الگ الگ ہوتے ہیں، اکبر کیا؟ یہ سب اس کے الگ الگ فارمز ہیں۔ عربی زبان کے اندر کبیر کا مطلب جیسے جمیل، جمیل مانے خوبصورت، جو آج خوبصورت ہے وہ کچھ دن پہلے بدصورت تھا، وہ پہلے بھی خوبصورت تھا۔ یہ فیئرنس کریم لگا کے خوبصورت ہو جانے والے فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کوئی خوبصورت نہیں ہوتا۔ خوبصورتی تو اندر سے ہوتی ہے، جیسی اللہ نے جلد چہرہ جیسے بنایا وہ ویسے ہی رہتا ہے۔ جو آج خوبصورت ہے وہ پہلے بھی تھا اور پہلے بھی تھا اور پہلے بھی تھا، ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھا آج خوبصورت ہو گیا۔ جمیل کہتے ہیں اسے۔ تو اس وزن کے اوپر جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر، جتنی صفات ہوتی ہیں، وہ ان کے اندر یہ سینس ہوتا ہے کہ وہ پرماننٹ، پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گا۔ کبیر وہ جو پہلے بھی بڑا تھا، ایسا نہیں کہ صرف آج بڑا ہے، جو آج بڑا ہے، جو پہلے بھی بڑا تھا، جو آئندہ بھی بڑا رہے گا، جو ہمیشہ سے بڑا تھا، جو ہمیشہ بڑا رہے گا، وہ ہے کبیر۔ یہ اس وزن کے اندر عربی کے جتنے بھی صفات آتی ہیں، جتنے بھی الفاظ آتے ہیں، اس میں ہمیشہ کی ہوتی ہے، پرماننٹ، پہلے بھی، آئندہ بھی، آج بھی۔ کبیر وہ جو جہادن کبیر، وہ جہاد جو ہمیشہ بڑا ہی تھا، اس قرآن کو لے کر ہوگا، اس قرآن کے ذریعے ہوگا، وہ جہاد جو بڑا ہی تھا بڑا ہی رہے گا۔ یہاں مجھے یاد ہے کہ مولانا عزیر صاحب مرحوم، بڑے نیک، بہت اچھے عالم اور بہت نیک آدمی، دونوں صفات بہت کم اکٹھی ہوتی ہیں، اچھے عالم بھی اور نیک بھی، یہ دونوں بہت کم اکٹھی ہوتی ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں اس بات کو۔ بہت نیک تھے، بہت اچھے انسان تھے۔ یہاں رہنے والے یہاں کے نہیں تھے، یہاں پڑھاتے تھے جامعہ الصالحات میں، اور مقامی جماعت کے، یہاں پر جماعت اسلامی کے امیر بھی تھے۔ وہ جمعے کی نماز پڑھایا کرتے تھے یہاں اسی مسجد میں، یہاں برابر میں جو مسجد ہے، مسجد راجو کا تکیہ، جمعہ پڑھاتے تھے۔ جمعہ کا خطبہ، ایک خطبے میں، خطبہ ظاہر ہے کہ نماز پڑھاتے تھے تو خطبہ دیتے تھے، اور ایک جمعے کے خطبے میں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ تبوک کی جنگ کے لیے نکلے، بڑا سخت سفر تھا، گرمی کے دنوں میں، اور خاص طور سے سال بھر کی ایک ہی کراپ ہوتی تھی، وہ غارت ہو جائے گی، پورے سال کے پیسے گئے، کھجور، اس موسم کے اندر نکلنا تھا، 22 دن کے لیے نکلے، اور پھر جنگ ان سے تھی کہ جہاں پر جو دنیا کی سپر پاور تھی، رومیوں سے لڑنے کے لیے، وہ اس وقت کی سپر پاور تھی، بڑی سخت آزمائش کا موقع تھا، بہت سخت، اتنا سخت جنگ پہ نکلنے کا موقع، اتنا سخت جو ہے، اور کوئی کبھی کسی جنگ کے لیے نہیں آیا جتنا اس وقت تھا، بالکل کوئی مقابلہ نہیں تھا دونوں پاورز کے اندر۔ اور پھر ایسے سیزن میں پھر اپنے یہاں بیٹھے وہ آ جائیں، نکل کر جا کر ایڈوانس وہاں پر حملہ کرنا ہے، سینکڑوں کلومیٹر دور۔ بہرحال اللہ نے ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی، وہ جنگ پیش نہیں آئی، بارڈر کے اوپر کافی دنوں قیام کیا، اور اس کے بعد پھر واپسی کی وہاں سے۔ مدینے کے قریب پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ چھوٹا جہاد تھا، بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، اب بستی میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ جہاد اصلی بڑا تو اب شروع ہونے جا رہا ہے،
جو پرماننٹ، جو اس سے بڑا ہے. وہاں سے جمعے کی نماز کے بعد میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، انہی کی جماعت کے ایک صاحب کی زبان سے کہ لیجئے انہوں نے، مولانا نے جہاد کی اہمیت ہی گھٹا دی. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہے ہیں، اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں. یعنی مار دھاڑ والی اہمیت رہنی چاہیے ہمیشہ، وہ مار دھاڑ سب سے اوپر. انہی کی جماعت کے ایک فرد کر رہے ہیں، مولانا نے تو جہاد کی اہمیت ہی گھٹا دی. جہاد کی اہمیت گھٹا دی. جہاد اسے بھی کہہ رہے ہیں، اسے بھی کہہ رہے ہیں، مولانا نہیں کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ چھوٹا جہاد تھا اور یہ بڑا جہاد ہے. اب جو تمام زندگی جو تم ایک ایک لمحہ جو اپنے آپ سے لڑتے رہو گے، یہ ہے جہاد، یہ زیادہ بڑا جہاد ہے. وہ تو تھوڑی دیر کا تھا، یا پیش آتا کسی کی جان جاتی، بہت سے لوگ اس کے اندر بچتے، وہ وقتی تھا. یہ تو مرتے دم تک کے ہر لمحے کا جہاد ہے، جس کے زندگی جہاد زندگانی. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جہاد کبیر، اس کو تمہیں ان سے کرنا ہے، کافروں سے کرنا ہے، یعنی ان سے جو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ جانے کے بعد اس قرآن کو لے کر جاؤ، جو فتح کہیں نہیں ہو رہے نا کسی قیمت پر، ان کے لیے پھر ہتھیار وہ لے کے جاؤ کہ یہ آخری ہے. کہا کہ اس قرآن کو لے کر جاؤ، اور یہ کبیر جہاد کبیر قرآن نے اسے کہا. یہ بڑا جہاد ہے، یہ بڑا تھا، یہ بڑا رہے گا یہ جہاد. کتنی عظمتیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں اس کی، اور صحیح ہیں. جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہنا، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حساب نہیں ہوگا، بے حساب جنت میں جائیں گے. جن کی جانیں چلی گئی میدان جنگ میں. کتنی عظمت آپ کے دل میں، اور وہ صحیح عظمت ہے. اور اس کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس سے بڑا جہاد ہے. اس لیے کہ یہاں سلپ ہو جاتے ہیں لوگ، وہاں تو جذبے سے جان دے دیتے ہیں، یہاں پھسل جاتے ہیں. یہ زیادہ دنوں کا ہے، یہ بڑا جہاد ہے. اس قرآن کو لے کر تمہیں جنگ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے. یہ جہاد کبیر ہے، یہ بڑا تھا اور یہ بڑا رہے گا یہ جہاد. ان سے کرنی ہے کہ جو مان کر نہیں دے رہے. یہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا تھا، رمضان کے مہینے میں. یہ قرآن اس رمضان کے مہینے میں نازل ہوا تھا. یہ ہتھیار ہے یہ لے کر جانے کا، یہ تو جہاد کی تیاری کے ہتھیار آ گیا اس مہینے کے اندر. تو پھر یہ مہینہ جہاد کی تیاری کا مہینہ بن گیا. اس کی تیاری کے لیے یہ ہے کہ پھر تمہیں فَلْيَصُمْ، تم اب تمہیں اس جہاد کی تیاری کے لیے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا ہے. وہ چیزیں جو جائز ہیں تمہیں اچھی لگتی ہیں ان سے بھی رکنا ہے. بہت سخت پریکٹس ہے. جو میں نے مثالیں یہ بھی کئی بار دی، پھر دے رہا ہوں. صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا پیا، ذرا تکلیف تو ہوتی ہے. لیکن غیر مسلم بھی کر لیتے ہیں کبھی، کہ جو بہت سیکولر ہوتے ہیں بچے، بہت ملے جلے ہمارے ساتھ میں، کبھی کبھی وہ بھی رکھتے ہیں روزہ. کہتے ہیں ہم سے کہ کل ہم بھی روزہ رکھیں گے، آج ہمارا بھی روزہ ہے. اچھا، بہت اچھا. یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے رکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ چاہے نہیں مانے، ان سے کہتے ہیں ابھی مت رکھو. نہیں، ہم تو رکھیں گے. رکھ لیا انہوں نے. اب شام کو بہت بری حالت ہو رہی ہے، ان سے اگر شام کو بھی کہیں گے بیٹے فرض نہیں تھا، نہیں پورا کریں گے، کرتے ہیں. یہ تو ان کا ایک فیتھ کی بات ہے جو ان کو روکے رکھتی ہے. کہیں ہمیں معلوم ہے انہوں نے چپکے سے جا کے پانی نہیں پی لیا، کمرے میں کوئی دیکھ نہیں رہا، انہوں نے نہیں پیا. یہ ایمان کراتا ہے نا. جن کا ایمان نہیں ہے ان کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ درمیان میں کوئی جوس ووس لے لیتے ہیں یا نہیں لے لیتے. خوشگمانی یہ رکھے ہم کہ نہیں رکھا، انہوں نے بھی ایسے ہی کچھ نہیں لیا تھا. اس کے بعد اگر اگلے دن کہے صاحب کل، اور تو کہیں گے کل نہیں، اب تھوڑے دن کے بعد. اگر بہت کہے اور پھر رکھوا دیے کہ آپ اپنے کسی دوست سے ایسے کہ جو بڑے سیکولر ہیں، اگر پھر سے رکھوا دیجئے ایک بار کہ ایک دن اور رکھوا دیا آپ نے، اور تیسرے دن کہیں کل، تو بالکل ہی بھاگ جائیں گے. اب صاف صاف کہہ دیں گے بہت ہو گئی صاحب، ہاں رکھ لیں گے. بات کو یہ کیا ہے کہ تیسرے دن پھر لگاتار یہ نہیں رکھ سکتے، کر ہی نہیں سکتے. یہ بڑی سخت ایکسرسائز ہے ایسی کہ جو بڑے لوگ اتنے بڑے آپ کے کہنے سے نہیں رکھ سکتے اور نہیں کر سکتے، وہ بچے بھی کرتے ہیں. یہ فیتھ کرا لیتا ہے. یہ فیتھ نہیں ہوتا تو نہیں کر سکتے تھے، ناممکن تھی. 30 دن تو بالکل ناممکن تھے. ایک دن صبح سے شام تک کھانے پینے سے روکے رہنا اتنا مشکل نہیں ہے. اس کی کنٹینیوٹی، اس کا تسلسل، اس کا جاری رہنا جو ہے یہ مشکل ہے. یہ ناممکن ہے 30 دن. وہ ناممکن والا کام کرتے ہیں آپ لوگ.
اور ہر سال کرتے ہیں 30 دن، ہر 11 مہینے کے بعد پھر 30 دن یہ بوسٹر آتا ہے. یہ ڈوز تھی. اللہ کو معلوم ہے کتنی ڈوز کب دینی ہے، یہ معلوم ہے کہ اس کے اثر کتنے دن رہے گا. اس کا اثر رہنا چاہیے سال بھر، ورنہ یہ دوا پہلے دی گئی ہوتی. جب یہ اس علاج کو کہا کہ تمہیں اس کے 11 مہینے کے بعد پھر لینا ہے، تو یہ اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈوز آ گئی 11 مہینے کے بعد، پھر 11 مہینے کے بعد یہ فریکوینسی بتائی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس دوا کے 11 مہینے اثر رہنا ہے، جو نہیں رہ رہا ہے. لیکن دوا غلط ہو رہی تھی. بڑے سخت، بہت سخت پریکٹس ہے یہ، جہاد ہے اپنے آپ کو تیار کرانا. اس جہاد کے لیے کہ یہ اپنی زندگی کے اندر اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول، اور اس کنٹرول اس مہینے کے اندر، اس مہینے کو دے دیا جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، جس کو لے کر جا کر آپ کو جہاد کرنا تھا، جہاد کبیر کرنا تھا، بڑا جہاد کرنا تھا. یہ اس جہاد کی تیاری ہے. اگر اس تیاری کو آپ اس کے ساتھ اگر ایسوشیٹ نہیں کر رہے کہ یہ اپنے اندر کنٹرول آنے کے بعد اب ہمیں قرآن کو لے کر جانا ہے، پھر بڑے مسائل آئیں گے. بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، بہت کچھ زندگی میں جھیلنا پڑے گا. تو جب یہ ضبط نفس، جب اپنے آپ پر سیلف کنٹرول کی یہ عادت جو پڑے گی، یہ پریکٹس، اگر یہ پریکٹس کام آئے گی، یہ پریکٹس جنہوں نے نہیں کی ہے وہ نہیں کر سکیں گے. یہ پریکٹس تو کر لی، وہ کام کیا ہی نہیں اصل جو کرنا تھا، اس کے آگے کا نہیں کیا، تو ابھی پورا نہیں ہوا نسخہ. آپ نے چھوڑ دیا کنٹینٹس میں سے ایک ذرا سی چیز لے لی، باقی سب چھوڑ دیا، فائدہ کہاں سے ہو. یہ اس کے ساتھ میں لازمی شرط تھی. اس مہینے کو جہاد کا مہینہ قرار دیا گیا اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا، اس لیے کہ جہاد کبیر جو ہے، جو بڑا جہاد ہے، جو ہمیشہ بڑا رہے گا، وہ قرآن کو لے کر کرنا تھا، اس کو لے کر نکلنا تھا. جب تک اس چیز کو ساتھ میں لے کر نہیں چلیں گے، اس پریکٹس کے ساتھ میں، تو روزے اور فاقے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. صبح سے شام تک بھوکے رہنے کو فاقے ہی تو کہتے ہیں، اور صبح سے شام تک بھوکے رہنے کو روزہ بھی کہتے ہیں. فرق کیا ہے اس کے اندر؟ ایک خاص مقصد کے لیے تیاری کے لیے ہے یہ، اس کے ساتھ میں پھر کچھ اور زیادہ بڑی دوسری اور کچھ چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، وہ ایسوسیشن آپ نے ہٹا دی. دوا کے نسخے کے اندر یہ تھی کہ پہلے آپ کو یہ لینا ہے، پھر آپ کو اس کے بعد 1 دن کے بعد، پھر 2 دن کے بعد، پھر یہ اگلے یہ ڈوز لینی ہے، پھر 5 دن کے بعد یہ اگلی ڈوز لینی ہے. آپ نے وہ ختم کر دی، پہلی لے کر چھوڑ دی، ہوگا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ادھوری ڈوز ہوئی. ادھوری ڈوز تو نقصان بھی کر جاتی ہے. یہ اینٹی بائیوٹکس جو دی جاتی ہیں، کورس پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر 5 دن کے لیے اینٹی بائیوٹکس دی گئی، یا تو شروع مت کیجیے. اگر شروع کر دی تو چاہے ایڈوائزیبل نہیں تھا شروع میں لینا، اگر شروع کر دی تو پوری کیجیے، وہ 5 دن پورے کر لیجیے، بیچ میں مت روکیے. نہیں لی ہوتی شروع سے، آپ کوئی اور دوا کر رہے تھے. لیکن اگر آپ نے شروع کر دی تو پھر وہ 5 دن کی ڈوز پوری لیجیے، اب بیچ میں نہیں چھوڑیں گے. تو یہاں پر یہ جو نسخے دیے گئے ہیں، اس کے اندر آپ کی کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، کچھ سمجھ. اور سب سے بڑی کمی جو ہے وہ یہ رہ گئی کہ اس کو آپ نے، اس جہاد کو، اس اصل جہاد، وہ جو آگے اگلی ڈوز تھی، اس سے ایسوسیٹ نہیں کیا. اس قرآن کو لے کر جانا تھا اور جہاد کبیر کرنا تھا، وہ جہاد جو ہمیشہ بڑا جہاد رہے گا. اس قرآن کے بارے میں کہا کہ تمہارے پاس ہے دنیا کے انسانوں، سورہ یونس کی آیت ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، ایک واعظ آ گیا تمہارے رب کے پاس سے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے تمہارے سینوں میں جتنی بیماریاں ہیں ان سب کے لیے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. اور اس سے اگلی آیت میں کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دو اللہ کے فضل ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہے، یہ اس کی رحمت سے ہے اس کا آنا. فبذالک، اور اس لیے، اس وجہ سے، فلیفرحوا، لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں. قرآن شریف میں صرف ایک ہی جگہ ایک ہی بات کے لیے آیا، خوشیاں منانا، اور کہیں نہیں آیا. اس کے آنے پر خوشیاں مناؤ. خوشی مناتے ہیں، اس کے آنے پر آخری عشرے میں آیا تھا، اور خوشی مناتے ہیں، عید آ جاتی ہے.
قرآن کے مطابق عید اس وجہ سے ہے کہ رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا تھا آخری عشرے کے اندر، تو آخری عشرہ ختم ہوتے ہی عید. وہ جو روزے کی اس میں ہے نا وہ ادھوری بات ہے، بات ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل یہ ہے جو کچھ قرآن بتا رہا ہے وہ عید اس وجہ سے ہے کہ خوشی منانے کا حکم ہے. یہ قرآن کے ساتھ میں ایسوشیٹڈ ہے. خوشی منانا اس لیے نہیں کہ اتنے دن بھوکے رہے تھے ہم کھائیں گے، کہ وہ پریکٹس جہاد کی جو ہم نے کی، جو اب ہمیں بڑے جہاد کی طرف لے کر جانا ہے، جس کو لے کر اب ہمیں قرآن کو لے کر چلنا ہے. یہ قرآن آ گیا ہے، یہ شفا ہے اور رحمت کا سامان ہمارے لیے. اب خوشی منائیں، ہم اس کے آنے کی خوشی منائیں. یہ شروع ہوا تھا قرآن نازل ہونا اس مہینے میں. کہا خوشیاں منانا، عید مناتے ہیں. قرآن مکمل ہوا، جب یہ الفاظ آئے جس آیت کے اندر اس کے ساتھ مکمل ہوا سورہ مائدہ کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کے اوپر میں تمہارے لیے راضی ہوا. اس کے ساتھ میں وحی کا نزول ختم، قرآن پورا ہو گیا. قرآن پورا ہو گیا. یوم عرفہ میں یہ آیت نازل ہوئی، عرفات کے دن. اس کا اگلا دن یوم النحر، قربانی، عید الاضحیٰ آ گئی، دوسری عید. پہلی عید بھی قرآن کی وجہ سے، دوسری عید بھی قرآن کی وجہ سے. قرآن نازل ہونا شروع ہوا، پہ خوشی مناؤ پہلی عید. قرآن مکمل ہو چکا، خوشی مناؤ عید دوسری عید. تیسری کوئی عید نہیں. یہ عظمت ہے قرآن کی، اور جس کے بارے میں کہا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. عقل سے کام نہیں لیتے، عقل کا تو استعمال ہی نہیں کرتے، قرآن کے ساتھ منع ہے. قرآن کہہ رہا ہے عقل سے کام نہیں لیتے، اس میں تمہارا ذکر ہے، ایسی کتاب بھیجی. بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، سورہ مومنون کی آیت. ارے ہم ان کے پاس ہم ان کا ذکر لا رہے ہو، منہ پھیر کر بھاگ رہے ہیں. آپ کا ذکر، آپ کی باتیں آپ سے کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، جاتے جاتے پلٹ آتے ہیں آپ، یہاں منہ پھیر کر بھاگتے ہیں آپ کی باتیں کرنے کے لیے. اللہ نے کہا ہم تمہارا ذکر لائے، منہ پھیر کر بھاگ رہے ہیں. جانتے نہیں کیا ہے اس کے اندر، عقل استعمال نہیں کرتے. ان کو ٹریننگ دی گئی ہے اس میں عقل استعمال مت کرنا، اس کی تو تلاوت کے، اس کے تو قرأت کے مقابلے کرنا بس. کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ ہم نے نازل کی ایک کتاب تمہاری طرف برکت والی، لیدبروا، اس میں تاکہ وہ تدبر کریں، سب کو تدبر غور و فکر کرنا تھا. ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے، تاکہ بار بار ان کا ریمائنڈر ہوتا چلا جائے اور دوسروں کو بھی ریمائنڈ کرائیں. عقل والے جو ہیں اولو الالباب، تاکہ ذکر کریں اولو الالباب. قرآن کہتا ہے دوسرے مقام میں وما یذکر الا اولو الالباب، ارے ذکر تو کر ہی نہیں سکتے جو عقل کا استعمال نہیں کرتے. یہ تزمیہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں ذکر. قرآن کہہ رہا ہے جو عقل کا استعمال نہیں کر سکتے وہ ذکر ہی نہیں کر سکتے. وما یذکر، اور ذکر نہیں کر سکیں گے الا اولو الالباب، سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو عقل والے ہیں اور عقل کا استعمال کرتے ہیں، ان کے علاوہ ذکر ہی نہیں کر سکتے. کیا سمجھا قرآن کو آپ نے؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل والے جو ہیں وہ ذکر کرنا سیکھ جائیں، یاد کرنا، یاد دہانی کرنا، اور یاد دہانی کرانا، اس سے نصیحت ہوگی. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کی تمہاری طرف جو تمہیں ظلمات، اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے گی، نکال کر لے جائے گی. اندھیرے سے نکلنا نہیں چاہتے، یہاں رات کے وقت میں گھپ اندھیرا کر دیجئے، چاند بھی نہ ہو، کھڑکیاں بند ہو، پردے پڑے ہوں، لائٹ بند. اب اس کے بعد آپ کو تو معلوم ہے نا، برسوں سے دیکھ رہے ہیں یہ سیٹنگ ارینجمنٹ، ذرا نکل کر دکھائیے بغیر ٹکرائے ہوئے، 6 جگہ ٹکرائیں گے. یہ تو تب ہے جب برس سے جس ایک چھوٹے سے صرف ایک کمرے کے راستے کا ہر حصہ جانتے ہیں تب ٹکرائیں گے، بنا ٹکرائے ہوئے نہیں نکل سکتے. اگر دروازہ بھی نہیں دکھ رہا ہے تو سر لڑ جائے گا کہیں دیوار میں جا کر، ٹٹولتے رہیں گے کہ دروازہ کدھر تھا. اندھیرے میں یہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اندھیرے میں ٹکریں ہوتی ہیں. لائٹ جلا دی یہ ہر ایک صاف نکل جائے گا. تو یہ کہا کہ ان اندھیروں سے جہاں تم ٹکریں مارتے رہو گے وہاں سے نکال کر تمہیں اجالے میں لے جائے. یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی تھی، یہ روشنی ہے وہ
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى النُّورِ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تمہارے رب کے اذن سے، حکم سے صحیح راستے، صراط راستہ مل جائے گا، اس راستے کی طرف لے جائے۔ اور دیکھیے یہ سورہ رعد کے اندر کہا تھا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور ایک ہی آیت میں دو چیزیں اکٹھی کی تھیں۔ کیا جنہیں نظر نہیں آتا نابینا اور دیکھنے والا آنکھوں والا کیا ایک جیسے ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں کیا؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، اور یہ بھی سوچو، یہ بھی بتاؤ کہ کیا اندھیرے اور اجالا بھی برابر ہوتے ہیں کبھی؟ کیا اس کا مفسرین نے صحیح کیا کہ سمجھایا یہ نابینا اور دیکھنے والے سے مطلب ہے کہ جو عقل استعمال کرنے والا، عقل کا اندھا، یہ یہاں کے فزیکلی بلائنڈ نہیں، عقل کا اندھا اور دیکھنے والا، عقل کو استعمال کرنے والا، یہ مانے لیے گئے۔ کہا قرآن نے کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اور کبھی اندھیرے اور اجالا بھی برابر ہو سکتا ہے؟ یہ بھی مفسرین نے کہا ہے۔ اجالے سے مطلب قرآن، اللہ کی وحی، اور اندھیروں سے مطلب سب باطل نظام، یہ بھی کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ٹھیک ہے یہاں تک، لیکن ایک ہی آیت میں یہ دو چیزیں آئیں، دو مثالیں سامنے آئیں، ان دونوں کو آپس میں نہیں جوڑتے، وہ الگ ہی الگ۔ دیکھیے آپس میں جوڑنے سے کیا ہوتا ہے۔ اعمیٰ اندھا، یا نابینا بصیر جسے نظر آتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ ظلمات، اندھیرے، اجالا، یہ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ اب اندھا اگر اندھیرا ہو یا اجالا، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جس کی آنکھیں نہیں ہو وہاں خوب لائٹ جلا دیے تب بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ اعمیٰ اور النور کا دیکھیے کراس، یہ بھی بلیک۔ جو دیکھنے والا ہے البصیر، درشتہ، اندھیرا کر دیجئے نظر نہیں آئے گا، اسے روشنی کی بھی ضرورت ہے۔ یہ اس میں صرف ایک کنڈیشن ہے، یہ البصیر اور النور، درشتہ بھی ہو، پرکاش بھی ہو، دیکھنے والا بھی ہو، روشنی بھی ہو، تب آئے گا نظر۔ دیکھنے والا ہے، اندھیرے ہے، نظر نہیں آئے گا۔ روشنی ہے، آنکھیں نہیں ہے، نظر نہیں آئے گا۔ نظر تبھی آئے گا جب دیکھنے والا بھی ہو، جب روشنی بھی ہو۔ اور کیا یہ ملایا نہیں تھا ان کو؟ الگ الگ تشریح کیا کی تھی کہ اندھے سے مطلب عقل کا اندھا، درشتہ سے مطلب عقل کا استعمال کرنے والا، نور کا مطلب وہی قرآن۔ وہی اور قرآن کے لیے عقل کو ضروری ہے، تبھی نظر آئے گا، راستہ ورنہ نہیں آئے گا۔ اس کو ملایا نہیں، ایک ہی آیت کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، یہ مراد تو لے لی تھی، لیکن ان دونوں مثالوں کو، یہ دونوں مثالیں ہیں، ان دونوں مثالوں کو ایک ہی آیت میں کیوں لایا گیا؟ تو ایک ہی آیت میں لا کے ایک دوسرے سے کراس نہیں کیا تھا، ایک دوسرے سے کمپیئر نہیں کیا گیا تھا۔ یہ تو ہو گیا کہ اندھے کا مطلب عقل کا اندھا اور عقل استعمال کرنے والا، دیکھنے والے کا مطلب غور و فکر کرنے والا، اور نور کا مطلب ہدایت یا قرآن، اندھیروں کا مطلب باطل نظام۔ یہ برابر نہیں ہو سکتے، بات ختم ہو گئی تھی۔ اس کو کراس کیجئے، بہت بڑی بات آتی ہے نکل کر، جب ایک ہی یہ دونوں مثالیں ایک میں آتی ہیں کہ نظر آنا، اس کی آنکھیں ہونی بھی ضروری ہے، روشنی بھی ضروری ہے، تبھی نظر آئے گا۔ یعنی جب خود مفسرین نے لیا کہ آنکھیں ہونی ضروری ہونے کا مطلب عقل کا استعمال کرنے والا ہونا بھی ضروری ہے، اور وحی کی رہنمائی بھی ضروری ہے، وحی کی رہنمائی کے لیے عقل کا استعمال ضروری ہے، تب راستہ نظر آئے گا، ورنہ اس کے بغیر راستہ ہے۔ تو یہ ضروری ہے، اس کو لے کر تب ان چیزوں کے ساتھ میں تمہارے لیے شفا ہے، اس کو لے کر نکلنا ہے اور جہاد کرنا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے تمہاری طرف وہ ذکر نازل کیا ہے کہ جو دنیا کے انسانوں پر، تاکہ تم لے جا کر اسے واضح کر دو کہ ان کی طرف ہم نے کیا بھیجا ہے۔ یہ ذمہ داری تھی اس کی، یہ تھا جہاد۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اسے لے کے جہاد کبیر۔ یہ قرآن، یہ ہتھیار جو ہے یہ رمضان میں نازل ہوا تھا، اس لیے رمضان کے میں یہ پریکٹس کرائی گئی۔ اس ساری پریکٹس کی ضرورت پڑے گی قرآن کو لے کر جانے میں۔ یہ پریکٹس تو کر لی اور قرآن کو لے کر نہیں گئے تو پھر روزے سے نہ تقوی پیدا ہوگا، نہ شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، اور نہ اللہ کا نظام غالب کرنے کی تمنا پیدا ہوگی۔ کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا اگر اس کو اس کے ساتھ میں ایسوسیٹ نہیں کیا، اس پریکٹس کے ساتھ میں اسے لے کر نہیں گئے۔ یہاں تو اس پریکٹس میں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نکلنے والے لوگ ہیں، ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا،
ابھی کئی دن ہوئے؟ 6 دن ہوئے، 6 تراویح ہوئی. اب یہ معلوم ہو گیا نا فرض نہیں ہے، تو آدھے تو گھر بیٹھ گیا، ان کا فرض ہی نہیں ہے. ارے یہ جہاد کی تیاری کا مہینہ تھا، جہاد سے بھاگ گئے تم. فرض نہیں رکھا تھا لیکن بھاگ گئے جہاد سے. یہ وہ بھاگ گئے جو اس کی بات کرتے ہیں، آدھے بھاگ گئے. یہ ماڈلز ہونے چاہیے، رول ماڈلز چاہیے. رول ماڈلز گرمی میں 8 رکعتوں میں بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں گرمی ہو رہی ہے. اور جو جنگ تبوک میں نکلے تھے تو جب سورج وہاں پہ تپ رہا تھا، جب سپر پاور سے لڑنے جا تھا سینکڑوں کلومیٹر، کچھ ہی لوگوں نے کہا، باقی تو سب نکل پڑے تھے کہ بہت سخت گرمی ہے. قرآن نے کہا قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہنا جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے. یہ تو کچھ بھی گرمی نہیں ہے. اور یہ سب کے تھوڑے سے عمر میں بھاگ جاتے ہیں یہ جہاد کرنے والے لوگ، اور کہتے ہیں ہم دوسروں سے زیادہ، ہم آگے، ہم تو جہاد کر رہے ہیں. اصلی جہاد جانتے نہیں یہ کیا تیاری کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی اعظم تھے، باقی سب پر اللہ نے تہجد فرض نہیں کی، ان پر تہجد فرض. آپ پر فرض نہیں کی، ان پر تہجد فرض. یہ کچھ چیزیں ان کے لیے زیادہ ہوئی دوسروں سے. یہاں دوسرے پڑھ رہے ہیں اور یہ جا رہے ہیں، کہہ رہے تھا فرض نہیں تھی نا، تراویح فرض نہیں تھی. ہاں نہیں تھی، حساب نہیں لیا جائے گا. لیکن نہ شکر کرنا آئے گا، نہ تقویٰ آئے گا، نہ وہ آئے گا. کہہ رہے کہ رسمیں رہ گئیں، اس رسومات رہ گئی، رسومات سے کچھ نہیں آئے گا. تاکہ اپنے اختلافات کا فیصلہ کریں، اس سے لوگوں کے پاس لے کر جاؤ. لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اپنے اختلافات اس کے ذریعے دور کر لیں. ایک دوسرے کے گریبان ہاتھ میں، مسلمانوں کے مسلمانوں میں. باقی دنیا کے پاس کیا لے جائیں گے؟ ان کے اختلاف دور نہیں ہوتے. دور نہیں ہوتے تو اس نسخے کا استعمال نہیں کیا ہے. بہت بڑی بات ہے، بڑی سخت بات ہے. میں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ کہا کہ اس کتاب سے اختلافات دور ہوں گے، اور 1400 سال سے اس امت کے اختلافات دور نہیں ہوئے، بڑھ رہے، اور اللہ نے کہا کہ اس سے ہوں گے دور، تو اس کا مطلب 1400 سال سے اس نسخے کو استعمال نہیں کیا گیا ہے. اس کی جو تلاوتیں ہیں وہ خالی اس کا خالی قرأت کے مقابلے، یہ خالی اس نسخے کا صرف یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ استعمال نہیں تھا، سارا استعمال نہیں کیا گیا اس نسخے کو. یہ ایسا ہے کہ جیسے دوا روزانہ سونگ کر رکھ دیا آپ نے، یا زبان پر چاٹ کر رکھ دیا، دوا کا استعمال نہیں ہوا. یہ اگر ہوتا تو اللہ نے کہا کہ اس سے اختلافات دور ہوتے. اس سے تو دنیا والوں کے ہو جائیں گے. تمہارے اختلافات، تمہارے تفرقہ، تمہارے فرقے ختم نہیں ہوئے 1400 سال کے اندر، 1300 سال کے اندر بڑھتے رہ جا رہے ہیں، رکے بھی نہیں ہیں. اس کا مطلب نسخہ استعمال نہیں ہوا ہے. یہ نسخہ 1300 سال سے استعمال نہیں ہوا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، صرف توجہ دلا رہا ہوں. اور پھر یہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو دیکھیے کیسے عظمت بڑھ رہی ہے اس مہینے کی. آپ تو تھکتے جا رہے ہیں رمضان میں، ہر ایک جیسے جیسے بڑھ رہے تھکتا ہے نا. مسجدوں میں پہلے لوگ زیادہ اور کم اور کم، تراویح میں پہلے دن زیادہ اور کم اور کم، جس دن ختم ہوگی اس دن آ جائیں گے اکٹھے، وہ بھی آخر کے حصے میں. اب کم ہوتے چلے جائیں گے، تھک رہے ہیں. اور جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے عظمت بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے ویٹیج بڑھ رہا ہے اللہ کی نظر میں. یہ ویٹیج بڑھ رہا ہے، وہ بڑے چھٹ کر تھوڑے سے رہ رہے ہیں. وزن بڑھ رہا ہے. اور پھر سب سے بڑا وزن اس کا آخر کے حصے میں، آخری عشرہ باقی 2 عشروں سے زیادہ اہم. آخری عشرے تک تو سب تک گئے، اور اس آخری عشرے کے اندر سب سے اہم وہ جس دن، اس لیے کہ اس آخری عشرے میں قرآن نازل ہوا، تو آخری عشرے میں وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا تھا وہ سب سے زیادہ اہم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ تقدیر کی رات ہے. قوموں کی تقدیر بدلنے قرآن آیا تھا، تو یہ رات تقدیر کی رات ہو گئی. تقدیر بدلنے کا تو نسخہ ہے وہ. تم کیا سمجھے وما ادراک ما لیلۃ القدر؟ یہ کہا وہاں جاتا ہے جہاں پر لفظ سے آسانی سے آدمی غور نہیں کرتا، کہ پھر غور کرو، یہ عام مفہوم نہیں کہہ رہے ہم. وما کیا سمجھے تم کہ یہ قدر کیا ہے، تقدیر کیا ہے، یہ لیلۃ القدر کیا ہے، تقدیر کی رات کیا ہے، سمجھے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 83 years 4 months. اور اس کی 83 سال 4 مہینے کیسے؟ کسی نے اتنی عمر پائی ہو، 80 سال سے عمر جس کی زیادہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اچھی زندگی پائی، اچھی عمر پائی. اس عمر میں تو بچپن بھی شامل ہے نا. جب دودھ پیتے بچے تھے، جب چھوٹے تھے
جب اور بڑے ہوئے اور بڑے، ابھی شریعت کی چیزیں فرض نہیں ہوئی جب تک بالغ میں، وہ دن بھی شامل ہیں۔ اس عمر کا 1/3 حصہ تو سوئے ہیں نا، اس میں سونا بھی شامل تھا، تب 83 سال 4 مہینے۔ لیکن اگر کوئی ایک لمحے نہیں سویا ہوتا، یہ فرض کر لیجئے، جو کہ نہیں ہوتا، دنیا کے کوئی بزرگ بھی نہیں کرتا، کوئی ولی بھی نہیں کرتا، کوئی نبی بھی نہیں کرتا، کوئی ایک لمحہ بھی کوئی کسی جگہ سے ضرورت کے لیے پیشاب بخانے کو نہیں گیا ہو، کوئی کھانے کے لیے نہ اٹھاؤ، کوئی رات کو کبھی سویا نہیں ہو، بچپن سے جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر لگاتار اللہ کی بندگی کی، کسی ذکر، کسی عبادت جسے ہم کہتے ہیں، اس میں لگا کر رہا، 83 سال 4 مہینے تب ہوئے پورے۔ ایسے نہیں ہوئے راتوں کو الگ کر کے اور کھانے پینے کے وقت کو الگ کر کے، تو وقت کتنا بچا؟ 20 سال بھی نہیں بچے۔ وہ اگر ایک ایک لمحہ اگر کوئی عبادت ہوئی، وہ ایک طرف اور یہ رات ایک طرف، لوگ تھک جاتے ہیں، آگے تک جاتے آتے یہ راتیں 5 نہیں ملتی، تھک گئے۔ تمہاری تقدیر، قوموں کی تقدیر کی، تمہاری تقدیر کی رات آئی، تھک جاتے ہیں۔ رات اٹھنے کا، رات جاگنے کی ہمت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی۔ یہ ہے، یہ طاقت کے لیے، اس کے لیے تو یہ پریکٹس کرائی گئی تھی، جہاد کا مہینہ بنایا تھا۔ اس جہاد کو ہی نہیں سمجھا، صبح سے شام تک رکے، پھر شام کو زیادہ سے زیادہ اچھا سے اچھا، زیادہ سے زیادہ کھا لینا، مہینہ پورا ہو جائے۔ یہ اس کے اندر تمام امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، الروح کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، سارے سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی کے بارے میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، دوسری جگہ کہا کہ ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں قرآن کو نازل کیا تھا، فیہا یفرق کل امر حکیم، ساری حکمت کے معاملات کا فیصلہ، حکمت کی چیزیں اور دوسری سے فرق ہو جاتا ہے، اس کے اندر فرق کر دیا جاتا ہے، اس کے فیصلے ایسے کی جاتے ہیں، الگ کر جاتے ہیں، سارے حکمت کے فیصلے اس رات کے اندر ہوتے ہیں۔ کس رات میں؟ جس میں قرآن نازل ہوا، سب کچھ قرآن سے چل رہا ہے۔ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، ویٹ بڑھ رہا ہے رمضان کا، اس لیے کہ قرآن بعد کے حصے میں نازل ہوا، آخری عشرہ باقی عشروں سے زیادہ ویٹیج رکھتا ہے، اور اس میں جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات تو پھر 1000 مہینوں سے، تمام زندگی کی عبادتوں سے وہ ایک رات آگے بڑھ کر ہے۔ اس میں فیصلے ہوتے ہیں، اس میں سارے حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع تک سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ یہ اس کے ساتھ میں جب تک اسے نہیں جوڑیں گے، اپنے اس پریکٹس کو، اس جہاد کو، اسے جہاد سمجھ کر جب تک نہیں کریں گے، جہاد کی تیاری سمجھ کر نہیں کریں گے، اور پھر اس جہاد کو کس کام کے لیے رکھا تھا وہاں لے جا کر اس جہاد میں نہیں نکلیں گے، اور اس جہاد کے لیے یہ اگر پریکٹس نہیں کی تو وہ بھی بیکار ہے، پھر وہ اپنا کام نہیں دے گا۔ تب یہ مقصد پورا ہوگا، تب روزوں کا اصل مقصد پورا ہوگا۔ یہ چھوٹا حصہ تھا، اور اصل میں تو یہ بچنا، پھر تمام زندگی کے اندر ان تمام چیزوں سے بچنا جو انڈیزائربل ہیں، وہ بچنا تب آئے گا جب اس کے ساتھ میں اس جہاد کو، جو جہاد کبیر ہے، اسے ایسوسیٹ کریں گے، وہ جہاد جو قرآن کو لے کر نکل کر کیا جائے گا۔ میں نے جلدی جلدی نپٹا دیا اس بات کے حصے کو، اس میں درمیان میں بڑی اچھی تفصیلات تھیں، کم از کم 15 منٹ اور لگتے ہوگا، لیکن ایسینشیل باتیں آ گئیں، ضروری باتیں آ گئیں۔ اب اسے دیکھیے کہ روزوں کا مقصد اور رمضان کا مقصد پورا ہو۔ سبحان ربک رب العزت